جو بھارتی کرمنل ہسٹری اس کا سب سے بڑا سیاہ ترین باب ہے یہ. میں نے وہ ساری تصویریں دیکھی ہیں, وہ تصویر کشی دیکھی نہیں جاتی ہے, اور ذہن میں جب آتی ہے تو دل ہلتا ہے اس سے. پولیس نے دونوں بچوں کی لاشیں تحویل میں لی اور ان کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجا. بٹ سب 3 واقعات وہاں رونما ہوئے اور وہ روح فرسا ہیں, دل ہلا دینے والے. اب 21 وار کر کے آپ 9 عمر بچوں کو موت کی گھاٹ اتارتے ہیں, اس سے بڑی درندگی کیا ہو سکتی ہے؟ جو دوسرا اس کا ساتھی رنگا, اس نے بھی اپنے درندگی کا نشانہ بنایا. جب یہ دونوں اکٹھے ہوئے, اس نے چیخو پکار کی بچی نے, ہاں میرا بھائی, اور اس کو بھی اسی خنجر کی نوک پہ اس طرف لے گئے جہاں اس کا بھائی پڑا تھا لت پت خون میں. مزاحمت نہ کرتے بچے تو ان کی جان بچ سکتی تھی. بچے اغوا ہو گئے. اصل بات یہی ہے کہ بچوں نے ایک مزاحمتی عنصر کو کریٹ کیا, میڈیا نے ہائپ کریٹ کی, پبلک مومنٹم بنا, ٹرائل سپیڈی ہوا. پولیس, فورینزک سائنس, انصاف کی راہ میں جتنی رکاوٹیں ہیں, عدالت میں جس دن پیشی ہوتی تھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے تھے, وہی 2 مطالبات دہراتے تھے. رنگا بلا کو پھانسی دو, وزیر اعظم انڈیا مستعفی ہو. پھانسی والے دن 3 لوگوں کو دارو فراہم کیا جاتا ہے آفیشل. نمبر 1 سب سے پہلے, دوسرے نمبر اور تیسرے کو کہ رنگا اور بلا کو کڑک چائے بنا کر 2 کپ دیے گئے, اور ان دونوں سے یہ کہا گیا, لکھنے سے انکار کیا. ان کے اہل خانہ نے لاشیں وصول کرنے سے انکار کیا. اتنا ہائی پروفائل کیس تھا تو جلاد یا رسا جو تھا پھانسی کا, وہ ان کے پاس ریڈی نہیں تھا. جو جلاد بلایا گیا وہ بھارت کی تاریخ کا سب سے سنگدل جلاد. جو رسی منگائی گئی وہ اتنی سخت تھی, اس کا نشان آپ 10 سال بعد بھی دیکھیں. اچھا, پھانسی کے دن ہوا کیا تھا؟ پہلے بلا کو ہی وہ خود چل کے گیا, لیکن جو رنگا ہے, جو تختہ دار ہے, وہاں تک جانے کے لیے جیل کا عملہ اور کو ٹانگوں ہاتھوں سے گھسیٹ کے لے کے وہاں لٹکایا, لیور کھینچا, ہول کھلا, وہ لٹک گیا. لیکن جب رنگا کو دیکھا گیا, اس کی نبض چل رہی تھی. میں بہت محنت اور تحقیق کے بعد آپ کے لیے یہ پوڈ کاسٹ کو لے کر آتا ہوں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے آپ کو ویلیویبل کانٹینٹ دیا ہے تو اس پوڈ کاسٹ کو سپورٹ کریں اور ابھی سنو ڈیجیٹل کو سبسکرائب کریں. رنگا اور بلا ایسے 2 غلیظ کرمنلز جو رہتی دنیا تک یاد رکھے جائیں گے. ان دونوں گندے لوگوں نے کس طرح سے دہلی 1978 میں 2 بچوں کو اغوا کیا اور پھر قتل کر دیا. اس کیس میں ہم آپ کو پولیس کی ناکامی اور عدلیہ کی فاسٹ ٹریک پروسیڈنگ دونوں کا سچ بتائیں گے, اور کیسے رنگا اور بلا اپنے انجام کو پہنچے. یہ سب حقائق جانیے آج کے اس پوڈ کاسٹ میں. نعیم صاحب, 1978 انڈیا میں 2 ایسے کرمنلز آئے جس نے بھارتی حکومت کو ہلا کر رکھ دیا. یہ دونوں کرمنلز رنگا اور بلا, ان کی کہانی سٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے؟ رنگا اور بلا کی کہانی سے پہلے نا, اس سانے کے اس شدت پسند جو تھے نا حالات اس وقت کے, ان پہ غور کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کی سنگینی جو ہے اس واقعے کی, اس پہ نگاہ ڈالنی چاہیے. بھارت کی یہ ریسرچ بتا رہا ہوں آپ کو کہ بھارت میں تو جا بجا کرائم سٹوریز بکھری پڑی ہیں. ہر روز کوئی نہ کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے, کوئی بڑی بڑی پرسنالٹیز جو ہیں وہ انوالو ہوتی ہیں, کبھی متاثرہ فریق کے طور پہ, کبھی ملزم کے طور پہ. یہ اپنی جگہ ہے, لیکن یہ بات جو بٹ سب دیکھنے والی ہے نا, وہ یہ ہے کہ بھارت کی اگر 5 ٹاپ کرائم سٹوریز لی جائیں تو یہ ان میں نمبر 1 ہے. اس قدر ہولناک, بھیانک اور اس قدر افسوسناک پہلو ہے یہ جو رنگا اور بلا دونوں جس طرز کے مجرم تھے اور جس ہولناکی سے سفاکی سے کھیل کھیلا. یہ چور بھی تھے, ڈاکو بھی تھے, سنیچرز بھی تھے, قاتل بھی تھے, اغوا کار بھی تھے, زنا کار بھی تھے. کوئی ایسی برائی روئے زمین پر پیدا نہیں ہوئی جو رنگا اور بلا میں نہ ہو. ایک پہلو تو اس کا یہ ہے کہ یہ دونوں کے دونوں انتہائی قبیح قسم کے مجرم تھے. دوسری بات, ان کی اس کہانی میں جن 2 معصوم بہن بھائیوں کو سفاکی اور درندگی کا نشانہ بنایا گیا, ان بچوں کی جرت اور ان کی طرف سے جو مزاحمت کے عناصر سامنے آئے, اس سے ان کو سلام پیش کرنا واجب ہو گیا ہر ایک کا. اور اس واقعے نے, اس سانے نے, دلخراش سانہ کہنا چاہیے, اس سانے نے جو تاریخ رقم کی, اس سے بچوں کے تحفظ کا معاملہ جو ہے نا,
اس کو قانونی حیثیت حاصل ہوئی اور پوری دنیا میں اس میں سوچا گیا. صرف یہ نہیں ہے کہ یہ صرف بھارت کا ایک واقعہ تھا یا دلی میں ایک ہونے والا سانحہ ہے, یہ اہل بھارت کے لیے تو تھا ہی تھا, اور اس پہ جو شور و غوغا ہوا, جو صدائے احتجاج بلند ہوئی, وہ بھارت کی تاریخ میں اور اس متحدہ بر صغیر کی تاریخ میں بھی ایسی کوئی مثال نہیں ملتی. 2 پہلو. تیسرا پہلو, اس واقعے میں بہت بڑا رول میڈیا کا ہے. الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا, پرنٹ میڈیا تھا. پرنٹ میڈیا کی انوالومنٹ 2 مراحل میں, ایک مقدمے سانحے کی ابتدا میں اور دوسرا اس کے اختتام پر. ایک تو کہتے ہیں کہ فاسٹ ٹریک بھی کیا اور دوسرا پکڑوانے میں بھی میڈیا کا رول تھا. سب سے بڑا رول ملزمان تک رسائی وہ تو تھی. اس کے بعد جب انجام کو پہنچنے لگے یہ دونوں رنگا اور بلا, اس وقت ان کی ذہنی صلاحیت حیثیت کیا تھی اور وہ اس طرح کے کام کیوں کرتے تھے, اس نفسیات کو پبلک تک پہنچایا میڈیا نے. یہ پہلو ایک اہم. پھر اور اس پہ اس کے بعد ایک اہم پہلو یہ پاکستان اور بھارت کی نا یہ جو تاریخ انصاف ہے, عدل کی تاریخ, جوڈیشل ہسٹری, وہ مورلس ایک جیسی ہے. اکٹھے رہے اتنا عرصہ تھا. یہ جو واقعہ تھا, یہ سانحہ جس کا ہم تذکرہ کریں گے آج, اس میں محض 4 سال لیے لوور کورٹ, ہائی کورٹ, سپریم کورٹ اور اس کے بعد ایوان صدر, مرسی پٹیشن, رحم کی اپیل, صرف 4 سال بلکہ اس سے بھی کم, 2-3 ماہ کم میں یہ فیصلہ دے دیا عدالت نے, اور یہ عمل درآمد بھی ہو گیا. نہ صرف فیصلہ, عمل درآمد بھی ہو گیا. یہ جو تاریخ لکھی گئی نا, اچھا اس سے پہلے بھارت میں کیا تھا؟ اس سے پہلے ایک واقعہ مہاتما گاندھی کا تھا, وہ کیس ایک مثال تھا. پاکستان میں بھی ہوا, پاکستان میں بہت تیزی سے ہوا. یہ جو قصور کی بچی تھی زینب کا بڑا خوفناک ہولناک وہ بھی تھا. اسے تو چند 7-8 ماہ میں مجرم کیفر کردار تک پہنچ گئے. یہ واقعات جو ہے نا, یہ تمثیل کے طور پر پیش بھی کیے جاتے ہیں اور تاریخ کا ایک اہم باب ہے. جہاں یہ واقعہ ہوتا ہے بھارت میں, وہ خاندان چوپڑا خاندان, میں اہمیت بتا رہا ہوں ان سارے واقعات کے پس پردہ کیا ہے. چوپڑا خاندان بہت معروف خاندان ہے, جن کی شخصیات بہت قداور ہیں, اور بڑے بڑے اعلیٰ افسر اسی خاندان سے پیدا ہوئے ہیں. چوپڑا خاندان کے ایک فرد کے ساتھ اس کے 2 بالکل نوعمر بچے, 16.5 سال کی بیٹی گیتا چوپڑا اور 14 سال کا بچہ جو سنجے چوپڑا. ان دونوں بہن بھائیوں کا جو معاملہ ہے وہ ایسا ہے بٹ صاحب کہ آج 46-47 سال بعد جب میں نے اس پہ غور کیا اور اس کے مختلف پہلو دیکھے, اس کی شدت اور سنگینی اور اس کے پس پردہ حقائق, جرم کی ایک داستان, یہ ساروں پہ میں نے نگاہ ڈالی, تو آج بھی یعنی نصف صدی آلموسٹ گزرنے کے بعد بھی آنسو تھمنے کا نام نہیں لیتے, کلیجہ منہ کو آتا ہے. اس طرح کے معاملات ہیں اس ساری کی ساری کہانی سے جڑے ہوئے, جس میں رنگا اور بلا نے صفاقی کی وہ انتہا کی جسے دیکھ کر اس وقت تو لام حالہ اس وقت کے لوگ جو ملے ہیں, جو عینی شاہدین سے جن سے ہماری گفتگو ہوئی ہے یا جن کی ریکارڈنگ, جن کی گفتگو چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ, وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے اکثر کو رات کو نیند ہی نہیں آئی جب یہ ہم نے سنا کہ یہ بلا کتنا شفاق تھا اور یہ جو رنگا تھا یہ اس سے بھی زیادہ 2 ہاتھ آگے تھا. ان دونوں کا ملاپ کیسے ہوتا ہے, بچوں کو اغوا کیسے کرتے ہیں. یہ بیسیکلی دولت کے پجاری بھی تھے اور لالچی بھی تھے. ہوس بھی بہت تھی. ہوس ان میں اس قدر تھی کہ یہ چاہتے تھے کہ راتوں رات امیر بن جائیں, اور اس کے لیے ان کا جو مشغلہ تھا, شغل بنا لیا انہوں نے. بڑے بڑے خاندان کے لوگوں کو, بڑے خانوادے جو ان کے بچوں کو اغوا کر کے تاوان طلب کرتے تھے. ہم نے ایک کہانی سنائی تھی, ناظرین کو یاد ہوگا, رانا ثروت کی پاکستان, جس نے
تاجر زاہد حفیظ, شاہد سیٹھی اور اس طرح کئی لوگ, وہ طالب علم رہنما اغوا کیے. یہ سارے کے سارے جو قصے تھے نا, یہ اغوا برائے تاوان کے تھے. لیکن ان میں اغوا برائے تاوان میں ڈکیتی, چوری, رازنی, سنیچنگ, یہ چھوٹی چیزیں ہیں. یہ رنگا اور بلا جو ہے نا, یہ اس قدر سفاق تھے کہ یہ قتل کرنے سے, بد اخلاقی کرنے سے خواتین کے ساتھ یہ چوکتے نہیں تھے, اور اس کو بھی اپنے مشغلے کے طور پہ لیتے تھے. آج جو ہم کہانی سنا رہے ہیں گیتا چوپڑا اور سنجے چوپڑا کی, اس میں یہ ساری کی ساری ان کی حرامزدگیاں, قباحتیں موجود ہیں. جو یہ کھیل کھیلتے رہے وہ اس قدر ہولناک ہے کہ آج بھی لوگ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں. کئی فلمیں بنی بٹ صاحب ان کے اس واقعات پہ. جیلوں میں جو جیلر اور پرانے لوگ جو سپرڈنٹ, اسسٹنٹ سپرڈنٹ ہیں, وہ آج بھی جو اس وقت تھے, وہ سپاہی ہوں گے اس وقت شاید, وہ ان کی کہانیاں سنا کے قیدیوں اور ان کو ڈراتے ہیں, خوف دلاتے ہیں کہ اس طرح کا انجام ہوتا ہے. اور انجام تو ہم بتا چکے ہیں کہ اس طرح کے کرمنل کا انجام وہی بھیانک ہوتا ہے جو ان دونوں کا ہم بتائیں گے آپ کو آج. ہوتا یہ ہے کہ 26 اگست 1978 یہ ایک ایسی تاریخ ہے, اور یہ پورے کا پورا چیپٹر جو ہے نا اس تاریخ کا, یہ ایک ایسا سیاہ باب ہے جو جرائم کی بھارتی کتاب جو ہے نا اس سے حذف نہیں کیا جا سکتا. سبق کے طور پہ لیتے ہیں لوگ اس کو. بڑے بڑے کرمنل جو ہیں ان کو ان کا انجام بتایا جاتا ہے. آج کیس اسٹڈی کے طور پہ مختلف مدارج کی کلاسز میں پڑھایا جاتا ہے. ایون ان کے ہاں جو سول سروسز اکیڈمی ہے, ان کے جو کیس اسٹڈیز میں سب سے زیادہ اسٹڈیز پہ ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جس خاندان کو انہوں نے ٹارگٹ کیا آخری, جس پہ یہ تختہ دار پلٹ کے, وہ تھا مدن چوپڑا. مدن موہن چوپڑا. مدن موہن چوپڑا انڈین نیوی کے ایک افسر تھے, کیپٹن تھے, بڑا کیپٹن افسر ہوتا ہے وہ تھے. اور آفسرز میس دلی کے جگہ پہ کارنر پہ, وہاں وہ ایک بنگلے میں, سرکاری بنگلہ, اس میں رہتے تھے. ان کے 2 بچے, ایک گیتا چوپڑا اور سنجے چوپڑا, دونوں ذہین فتین, کامرس انٹرمیڈیٹ کے کامرس میں بیٹی اور بیٹا میٹرک میں. دونوں بڑے اعلیٰ دستگاہیں جو تھی نا ان کی, وہ تھی جب آپ دیکھیں بڑے بڑے فنکار بالی ووڈ کے بھی وہاں پڑھ کے گئے تھے. یہ لوگ یہ جو افسر تھے, انہوں نے اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم اچھی دلوائی تھی. ایک تو تعلیم میں بہت ذہین فتین واقع ہوئے. دونوں بہن بھائیوں میں ایکسٹرا کریکولر جو اضافی کوالٹی ہوتی ہے نا, وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ میں ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ کتنی ہیں. غیر نصابی سرگرمیاں. غیر نصابی سرگرمیوں میں یہ بچی جو تھی, اس کو پیانو بجانے کا شوق تھا, موسیقی سے لگاؤ تھا. بچہ جو ہے وہ ڈبیٹر تھا. بچہ آئی ٹی باکسر بھی تھا, باکسنگ بھی سیکھ رہا تھا, کھیلوں میں بھی آگے تھا. غیر نصابی سرگرمی ساری بچے جو ہے نا ان میں یکتا تھے یہ دونوں بہن بھائی. اور اس سے بڑھ کے آپس میں دونوں کا پیار بہت تھا. ان دونوں کا آپس میں پیار تھا, وہ مثالی تھا, ایک دوسرے کے بغیر رہتے نہیں تھے. 26 اگست سن 1978 کو کیا ہوتا ہے, اب آل انڈیا ریڈیو کا جو کالج کے پروگرام تھے, اسکول کے پروگرام تھے, ان میں شریک ہوتے تھے دونوں بچے. لیکن یہ جو بیٹی ہے نا, جو گیتا چوپڑا ہے, یہ اپنے کالج میں جو میوزک کی کلاسز تھی ان کی مانیٹر بھی تھی. بہت سارے اس میں کوالٹیز تھیں. تو یہ اسی ناطے آل انڈیا ریڈیو کا جو پروگرام تھا موسیقی کا شام کو, وہ ہوسٹ بھی کرتی تھی, اس کی اینکر تھی. یہ 8 بجے یہ طے ہوا کہ لائیو شو پہ جانا ہے اس نے آل انڈیا ریڈیو 26 اگست کو. اس نے بھائی سے کہا کہ مجھے لے چلو. اس نے کہا ٹھیک. یہ اپنے گھر سے باہر جو میس ہے, آفسر میس کالونی ان کی, اس سے باہر آتے ہیں. اب محلے دار سارے ایک دوسرے کو جانتے ہی ہیں, وہاں تو سارے آفسرز کے بچے ہی ہیں نا.
تو وہاں ایک گاڑی آئی, اس میں لفٹ لی انہوں نے, اور یہ وہاں ایک ڈاکخانہ ہے, پرانا ڈاکخانہ, اولڈ پوسٹ آفس, یہ وہاں جا کے لفٹ والے نے ان کو اتار دیا, اور اس سے کچھ تھوڑے فاصلے پہ ریڈیو پاکستان, ریڈیو آل انڈیا ریڈیو کی بلڈنگ جو ہے وہ اس ڈاکخانے کے قریب ہی ہے. تو ان کو وہاں جس نے لفٹ دی تھی گاڑی پہ, کہ محلے دار نے, عزیز نے, انہوں نے وہاں ڈراپ کر دیا. یہ دونوں, ہلکی ہلکی بارش بھی ہو رہی تھی دلی میں, ہلکی ہلکی بارش تھی, مین شہر تھا, شام 6 ساڑھے 6 بجے کا وقت تھا. یہ وہاں اترتے ہیں اور یہ انتظار میں تھے کہ کوئی گاڑی اور لے لے, کوئی ٹیکسی میں آ جائے یا کوئی اور بندہ لفٹ دے دے. تو بارش میں یہ وہاں قریب ہی آل انڈیا ریڈیو, وہاں اتر جائیں گے. یہ وہاں جانے کے انتظار میں تھے کہ ایک مسٹرڈ کلر کی گاڑی آتی ہے. یہ ہر ایک کو گاڑی کو ہاتھ دے رہے تھے کہ لفٹ دے دیں ہمیں. وہ گاڑی رک جاتی, یہ اس گاڑی میں بیٹھتے ہیں. اب یہاں میں ابتدائی طور پہ آپ کو یہ اطلاعات بتا رہا ہوں ناظرین کو اپنے, کہ اس گاڑی کو ڈرائیو کر رہا ہے رنگا, اور بلا لیفٹ سائڈ پہ بیٹھا ہے. یہ دونوں بہن بھائی پیچھے بیٹھ جاتے ہیں. اب ان کی جانے بلا کہ جو ان پہ کیا اطلاع کا دور آنے والا ہے, کیا بیتنے والی ہے, کیا بیتنے والی. وہ تو لفٹ لی گیا, ہم وہاں جائیں گے ریڈی. یہ وہاں جاتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں گاڑی. تھوڑی دیر گاڑی دور چلتی ہے تو وہ آپس میں اشاروں سے گفتگو کر رہے ہیں, رنگا اور بلی آگے, یہ پیچھے سے دیکھ رہے ہیں. وہ جو ان کو تو پتا تھا, جاتے تھے ریڈیو کی بلڈنگ میں تو کئی بار گئے, انہوں نے پرفارم کیا دونوں بہن بھائی. تو وہ تھوڑا سا کہ ڈی ٹیک ہو گیا, وہ کسی اور سمت میں چل نکلا رنگا اور بلا. جب رنگا نے گاڑی اس طرف کو موڑی تو انہوں نے کہا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا بس قریب یہاں سے وہاں ٹریفک کو بہانہ کر دیا, ہم ابھی واپس آ جائیں گے. ان کو شک گزرا, انہوں نے کہا جی یہ کوئی غلط معاملہ ہو گیا, ہم سے کوئی مس ہینڈلنگ ہو گئی ہے, اٹ از ناٹ گڈ. ان بہن بھائیوں گفتگو بھی سامنے آئی ہے بعد میں, جب انہوں نے ملزموں نے انکشاف کی بات سارے, تو وہ گاڑی میں انہوں نے کہا جی کہ روکو, مزاحمت شروع ہو گئی. اب مزاحمت کے بعد دونوں کے ہاتھ میں خنجر تھے, ایک کے ہاتھ میں کرپان چھوٹا چاقو ٹائپ, اور ایک کے ہاتھ میں 3 دھاری تلوار, بڑا خنجر جو 3 دھاری آگے سے منہ بنے ہوتا ہے, وہ 3 دھاری کہتے ہیں اس کو, 3 دھاری تلوار وہ اس کے ہاتھ میں تھی. دونوں نے ڈرانے کے لیے وہ نکالا تو یہ بچے خوفزدہ ہو گئے تھے, تو بچے ہی خوفزدہ ہو گئے. پھر وہ مختلف گلیوں سے لے تو ویرانے میں لے گئے. جب ویرانے میں لے گئے تو بہن بھائیوں نے فوری اسپر آف دا مومنٹ یہ فیصلہ کیا کہ مزاحمت کی جائے. یہ دونوں ایک دم جو ہے نا ان پہ حملہ ور ہوئے تھے. ایک گاڑی چلا رہا ہے, ایک ساتھ بیٹھا ہے, دونوں پہ حملہ ور ہوتے ہیں, چاقو کھینچاتا نہیں کرتے, اور وہ ظاہر بچے تھے, وہ ان سے چھین نہیں پاتے, چیخو پکار کرتے ہیں. جب چیخو پکار کرتے ہیں تو گرد و نواح سے گزرنے والے لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ گاڑی جا رہی ہے, ظاہر روڈ ہے, مین روڈ ہے, گاڑی جا رہی ہے, شور شرابہ ہو رہا ہے, تو لوگ تعقب کرتے ہیں, شور مچاتے ہیں. ایک نوجوان تو ایسا تھا, بعد میں گواہ بنا, وہ اس کیس کا گواہ ہے, وہ بڑا اہم عینی شاہد ہے. اس نے اسکوٹر پہ, اپنے اسکوٹر پہ تھا وہ, اس نے جا کے جو ہے نا مکہ بھی مارا شیشے پہ, ڈرائیونگ سیٹ تک پہنچ گیا وہ, اور اس نے اسکوٹر تیز چلا کے, تیز چل رہے تھے یہ, اس کے باوجود گاڑی کو انہوں نے مکہ مار کے روکنے کی کوشش کی. اس نے دیکھ بھی لیا اندر کہ آگے کون ہے پیچھے کون ہے. بچے شور کرتے رہے. اس دوران کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص جس نے گاڑی کا نمبر نوٹ کر لیا تھا. اب اس گاڑی کے بارے میں ایک بات بتا دوں, یہ گاڑی انہوں نے تھوڑے ہی فاصلے سے, یہ مسٹرڈ کلر کی گاڑی تھی, یہ وہاں سے چھینی تھی. وہ گاڑی چھیننے کے ایکسپرٹ تھے دونوں, رنگا بھی بلا بھی, اور گاڑیاں چھین کے جو ہے نا اغوا کرتے تھے اور پھر ان سے تاوان طلب کرتے تھے. یہ گاڑی بھی چھینی ہوئی تھی, اس کی اناؤنسمنٹ بھی ہو چکی تھی, لیکن یہ دونوں ان میں سے, یہ ڈرائیونگ ایکسپرٹ تھا نا رنگا, یہ ٹرک چلاتا تھا, پہلے ٹرک ڈرائیور تھا, پھر اس نے ٹیکسی کار چلانی شروع کر دی. اور بلا جو ہے وہ شروع سے ہی کرمنل تھا, نمبر پلیٹیں جعلی بناتا تھا, گاڑی کے نمبر پلیٹیں چینج کرتا تھا, پھر گاڑی کا حلیہ بھی چینج کر لیتا تھا, پھر چوری چکاری چھوٹی موٹی چھینا جھپٹی بھی کرتا تھا. تو یہ اس طرز کا آدمی تھا. اچھا, یہ دونوں دہلی تک پہنچے کیسے تھے؟ یہ بمبئی سے آئے تھے دہلی. بمبئی میں ایک شخص تھا ان کا دوست شام, وہ بھی کرمنل تھا, اور اغوا کے کئی مقدمات میں ان کے ساتھ تھا, ان کا شریک مجرم تھا, وہ شریک جرم رہا ان کے ساتھ. تو شام کو پولیس نے گرفتار کر لیا اور اس کو مار پیٹ کے, تو تفتیش کا طریقہ ہوتا, اسے تفتیش کی جا رہی تھی. تو ان دونوں کو خوف پیدا ہو گیا رنگا اور بلا کو کہ یہ نہ ہو کہ اس کے انکشاف یہ کرے اور ہم بھی پھنس جائیں. اغوا تو ہم نے کیا ہے اور گاڑیاں بھی چھینی ہیں,
اور بہت سے واقعات ہمارے ملتے جلتے. تو وہ خوف سے ممبئی سے دلی بھاگ گئے اور دلی میں یہ کام کرتے تھے. سارے جو ہے نا اپنے جرائم کا گڑھ دلی کو بنا لیا. اب یہ وہاں سے چلنا شروع ہوئے اور جب مزاحمت کی بچوں نے شور شبہ کیا تو ان میں سے ایک نوجوان نے جو ایمرجنسی کال ہے 100 پہ کال کی. انہوں نے کہا اس نمبر کی ایک گاڑی ہے اور گاڑی جو ہے وہ فلاں جگہ پہ جا رہی ہے, بچے اس میں شور کر رہے ہیں, یا تو بچے اغوا ہوئے ہیں یا کوئی خاص تنازع ہے. تو اس سے غلطی ہو گئی آپریٹر سے, جو کال سینٹر کا آپریٹر تھا پولیس کال سینٹر کا, اس نے نمبر ایم کی بجائے این کہہ دیا, پی کی بجائے این کہہ دیا, کیو کی بجائے کوئی ایک لفظ ایسا تھا جو غلط تھا. تو پولیس کو تلاش میں تو نکل پڑی پولیس, ظاہر ہے 100 پہ اناؤنسمنٹ ہوئی تھی, تو وہ اس پہ انہوں نے جو ہے نا وہ نمبر غلط ہونے کی وجہ سے وہ فوری طور پر ٹریس نہ ہوئی گاڑی اور یہ چلتی گئی گاڑی. 100 پہ جب کال ہوئی تو کنٹرول روم کے آپریٹر نے, پولیس کنٹرول روم, اس کے آپریٹر نے کہا یہ اصل میں گاڑی کا نمبر تھا جو ایک چھینی تھی انہوں نے اور چھین کے بچے کو لفٹ دی تھی. وہ گاڑی کا نمبر تھا MRK 8930. اب جب اجرت میں بندے نے بتایا ہوگا کہ کرائم ہو رہا ہے اس گاڑی میں, بچے گھبرا رہے ہیں, پریشان ہیں, اغوا کیا, کیا کیا ہے, تو جو اس نے نوٹ کیا اور آگے نشر کیا, پیغام دیتے ہیں نا, کسی جواب میں راجر کہتا ہے وہ, تو وہ جو سب نے راجر, ساری پوری پولیس سن رہی ہے اس کنٹرول پہ, اس کنٹرول پہ یہ میسیج اناؤنس ہوا کہ گاڑی کا نمبر ہے, مسٹرڈ کلر کی گاڑی ہے, HRK 8930. اب اس نے ایم کی جگہ ایج کہہ دیا. اچھا, اور یہاں سے غلطی ہوئی. اس غلطی پہ اس کو ٹریس کرنے میں, اب ہر گاڑی کو آپ روک نہیں سکتے, یہ اس نمبر کی آئے گی تو روکیں گے نا, پولیس نے ناکے لگایا سارا, لیکن ویگ اس دوران یہ گاڑی ویرانے میں چلی گئی. اب وہ اسے یہ کہتا ہے, رستے میں جب مزاحمت ہوئی تو اس دوران مزاحمت کے دوران یہ بچوں کی آپ جرت دیکھیں, یہ بعد میں ساری باتیں ثابت ہوئیں, بچوں نے اتنی مزاحمت کی کہ ایک دفعہ وہ جو چھین کر چھوٹا کرپان, چھوٹا چاقو, وہ بلے سے چھین کے اور اس کے سر میں مارا, زخمی ہوا, زخمی ہوا, گھائل. یہ زخمی ہونا جو ہے نا, یہ اس کیس کا ایک بہت بڑا ایویڈنس ہے, میں بعد میں بتاؤں گا ناظرین کو, یہ بہت بڑا ایویڈنس ہے جو کولیبریٹ ہوا ہے اور ملزم کی شناخت میں, تصدیق میں ایک یقینی پن ہے, اس کی وجہ سے ہے. اچھا, ان کا پرپز ان کو اغوا کر کے ان سے جو تاوان تھا وہ لینا تھا یا قتل یا زیادتی ان کا پلان تھا؟ اب اس کے لیے تھوڑا سا ایک اور بیک گراؤنڈ میرے ذہن میں آ گیا. یہ جب گرفتار ہوتے ہیں تو انہوں نے انکشاف بھی کیا یہ کہ ہم صبح 8 بجے سے 9 بجے سے دلی کی مختلف سڑکوں میں, علاقوں میں پھر رہے تھے اور ہم چاہتے تھے, گاڑی ہم نے چھین لی, کہ ہم کسی ایسے جوڑے کو اغوا کریں جسے اس کے گھر لے جایا جائے اور وہاں جا گن پوائنٹ پہ زیورات بھی لیں, تاوان بھی لیں, کمائی کے لیے, ڈکیتی, اغوا برائے تاوان, جو بھی سمجھ لیں. وہ اس کے لیے نکلے تھے لیکن ناکام رہے. شام 6 بجے کے بعد جب ہلکی ہلکی بارش شروع ہوئی, شام ڈل رہی تھی, رات ہونے والی تھی, آخری پہر, انہیں یہ بچے دکھائی دیے. ان کا خیال یہ تھا کہ بچے بہت امیر ہیں, پہلی بات تو یہ, جو شکل صورت حلیے سے امیر لگے. راستے میں جب انہوں نے ان کا انٹرویو کیا اغوا کرنے کے بعد اور ڈی ٹریک کرنے کے بعد, راستہ بدل لیا, آل انڈیا ریڈیو جانے کی بجائے کسی ویرانے میں لے جا رہے ہیں, تو وہاں انہوں نے کہا جی کہ ہمارے والد مدن موہن چوپڑا نیوی کے افسر ہیں, کیپٹن ہیں. تو ان کو یہ بھی خوف پیدا ہوا کہ جی وہ افسر ہے, کوئی مسئلہ نہ بن جائے. دوسرا ان کو یقین ہو گیا کہ وہ امیر نہیں ہے, کیپٹن تو کتنا امیر ہوگا جو چھوٹی بستی میں رہ رہا ہے, اتنی بڑی بستی بھی نہیں. انہوں نے کہا جی کہ یہ اتنا امیر نہیں ہوگا تو یہ تو ہمیں پیسے نہیں دے سکے. تو انہوں نے راستے میں یہ کہا کہ پھر ہم ان کو ڈھال کے طور پہ استعمال کریں گے کسی دوسرے کو اغوا کرنے کے لیے. اس بچے کو کھڑا کریں گے, ان کے بہانے گاڑی روکیں گے اور اس کو اغوا کر لیں. انہوں نے ترکیب, اچھا رنگا یہ کہتا رہا بلے سے کہ بلا ان کو ہم اتار دیتے ہیں, کوئی بات نہیں, ہم دوسری گاڑی ان کو کھڑی کر کے دوسری گاڑی روکتے ہیں اور اس کو اغوا کر کے اپنا پرپز سرو کرتے ہیں, مسئلہ نہ ہو جائے, کہیں مسئلہ نہ ہو جائے. ایک تو افسر ہے, اناؤنسمنٹ ہوگی, دیکھا اس نے کہا شور بھی مچا ہے, پولیس بھی رستے میں پکڑ لے گی, تو ہم اس ویرانے میں ان کو کہیں اتار کے گاڑی دوسری چھین کے اور نکل جاتے ہیں. یہ دوران تفتیش پتہ لگا کہ 2 بار رنگا نے بلا سے کہا, لیکن تھے دونوں ہارڈن کرمنل, لیکن بلا زیادہ سخت جان, سخت دل تھا اور خاموش رہتا تھا.
رنگا چٹکلے چھوڑتا تھا, گفتگو بھی کرتا تھا. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس موقع پہ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ مزاحمت ہو رہی ہے اور گرفتاری کا خوف بھی ہے, پیسے ملنے کا چانس بھی نہیں ہے, تو انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا آنکھوں ہی آنکھوں میں کہ ان سے بچوں سے جان چھڑوائی جائے, اور بچوں سے یہ کہا کہ ہم آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں اتار دیں گے. بچے شور کر رہے تھے بہت زیادہ, آپ خاموش ہو جاؤ, لڑائی جھگڑا نہ کرو, مزاحمت نہ کرو, ہم تھوڑی دیر میں آپ کو اتار دیں گے. ہم ایک گاڑی کو دیکھیں گے فیملی والی, آپ کو وہاں اس کو لڑکی کو کھڑا کریں گے. اس نے کہا جی کہ گیتا وہاں کھڑی ہوگی اور گیتا چوپڑا جب اشارہ کرے گی وہ رکے گا تو ہم اس کو پکڑ لیں گے, تو ہم آپ اس کا چھوڑ دیں گے. مطلب ایک بہانہ بنایا, ایک سائڈ پہ جا گاڑی روک لی. گاڑی, اب نیت ان کی منصوبہ بندی کیا ہوتی, کرمنل تھے, منصوبہ بندی ان کی کچھ اور تھی. انہوں نے گاڑی کو روک کے ویرانے میں اور چپ کر کے خاموشی سے جو ہے نا وہ یہ کہتا ہے بلا کہ اس کو نیچے اتارو, سنجے چوپڑا کو نیچے اتارا, اور وہ ایک کرپان ہاتھ میں پکڑ لی اور اس کے لیے اس کو سائڈ پہ لے گیا مارنے کے لیے. یہ مارنے کی نیت تھی, 100% مارنے کی نیت سے لے کے گیا, لیکن اسے اس کی نوک پہ, خنجر کی نوک پہ اس کو کہا آگے چل. آگے اس کو آگے لگایا اور ایک جگہ پہ پہنچا, اس کو زوردار قسم کا پیچھے سے چھرا گھونپ دیا. جب چھرا گھونپتے ہی بیچارہ وہ ڈھیر ہو گیا. بچہ تھا, 14 سال کی عمر کا بچہ, کتنا ہوگا, لہو لہان ہوا اور وہیں وہ گر پڑا. یہ اس دوران واپس آتا ہے گاڑی کی طرف اس کو کر کے. تو ہوتا کیا ہے کہ اس دوران اس کی نیت خراب ہو گئی, دوسرے والے کی, بلے کی, اس کی نیت خراب ہوئی. تو اس نے اسی وہ 3 دھاری جو چاقو خنجر تھا بڑا, اس کی نوک پہ بد اخلاقی کا نشانہ بنایا, اپنی حوث کا نشانہ بنایا اس بچی گیتا چوپڑا کو, اور گیتا چوپڑا کو اور اپنا منہ کالا کیا. اس دوران جب وہ واپس آیا دوسرا والا, اس نے آ کے کہا کہ کیا کر کے آیا اشارے. اس نے کہا میں نے ایک چھرا گھونپا ہے. اس نے کہا لیا چھرا مجھے پکڑا. اس نے چھرا اس سے پکڑا اور وہ لے کے اس کے پاس چلا گیا. وہاں دیکھا تڑپ رہا تھا بچہ جو ہے. اب سنجے چوپڑا کو چڑپتا دیکھ کے اس نے 5 6 7 وار اس پہ کیے. اتنی صفاقی کا مظاہرہ کیا, یہ سارا بعد میں اقرار جرم کرتا ہے, یہ بعد میں اس پہ کئی وار کیے اور وار کر کے اس کو مزید گھائل کیا اور یہ یقین کیا کہ وہ مر چکا ہے. جب اس کی موت کا یقین ہو گیا تو یہ واپس آیا. اس دوران وہاں بیٹھا ہوا تھا جو دوسرا اس کا ساتھی رنگا, اس نے بھی اپنے درندگی کا نشانہ بنایا لڑکی کو. جب یہ دونوں اکٹھے ہوئے تو اس نے چیخو پکار کی بچی نے, اس نے کہا کہاں ہے میرا بھائی, میرا بھائی کہاں ہے, میرا بھائی کہاں ہے. وہ ڈر گئے, انہوں نے فٹافٹ اس کو کپڑے پہنائے, اور کپڑے برہنہ ظاہر تھی, وہ اس کو کپڑے پہنائے اور اس کو بھی اسی خنجر کی نوک پہ اس طرف لے گئے جہاں اس کا بھائی پڑا تھا لت پت خون میں اور مر چکا تھا. 14 سالہ بھائی کی لاش اس نے دیکھی جب, تو دھاڑے مار مار کے رونے لگی. چیخو پکار ایک دفعہ پھر شروع ہوئی. چاقو کی نوک پہ جو ہے بزور چاقو, اس کا منہ بند کیا, اس کو خاموش رہنے کو کہا, اور وہ چیختے, بھائی کی لاش تڑپتا دیکھ کے بھائی کو اور خون آلود کپڑے اس کے, وہ چیخو پکار کی, اس کو خاموش کیا اور اسے واپس لانے لگے. واپس لا کے انہوں نے کہا کہ اگر یہ زندہ رہتی ہے, اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو ہمارے لیے ایک نیا عذاب کھڑا ہو جائے گا. یہ فوری طور پہ جو ہے نا اس کو بھی چھرے گھونپتے ہیں اور کئی چھرے گھونپ کے اس کو بھی موت کی نیند سلا دیتے ہیں. کہتے ہیں 21 بار وار کیا. 21 بار وار کیا. بچی پہ بھی کافی کیے, بچے پہ بہت زیادہ ظلم کیا. ان دونوں کو موت کے گھاٹ اتارا اور وہاں سے اب یہ زخمی بھی ہے بلا جو ہے, اس کے سر میں انہوں نے مزاحمت کی تھی. اور یہ بات میں ابتدا میں بتا رہا ہوں, پوسٹ مارٹم رپورٹ میں یہ ثابت ہوا کہ 24 بار مزاحمت کی گاڑی میں اس سفر کے دوران, 6:15 6:30 سے لے کے تقریباً 9 سوا 9 بجے تک 2.5 سے 3 گھنٹے بنتے. اتنی بار مزاحمت ان نوجوانوں نے کی. بچے, نوجوان, کم سن جو نام دے انہوں نے مزاحمت کی, اور یہ وہاں ان کو چھوڑ کے زخمی حالت میں وہاں سے باہر کو نکل آتے. اچھا, ویسے آپ کو لگتا ہے اگر وہ مزاحمت نہ کرتے بچے اور بچی تو ان کی جان بچ سکتی تھی؟ دیکھیں, یہ تو نہیں کہا جا سکتا. مزاحمت نہ کرتے, اغوا ہو گئے بچے, یہ تو جرت کو ان کو سلام پیش کرنا چاہیے. بچے اغوا ہو گئے. اب یہ بھی دیکھیں نا, مفروضے ہیں نا, یہ بھی کہا جاتا کہ کوئی نوجوان 1 2 آتے اور گاڑی کے آگے اپنے آپ کو ڈال دیتے,
لٹائے تھے تو بچ سکتے تھے. تو کچھ بھی ہو سکتا تھا, کوئی معجزہ بھی ہو سکتا تھا, اس میں ایسی بات نہیں. لیکن یہ سب مفروضہ پر مبنی ہے. اصل بات یہی ہے کہ بچوں نے اپنا فرض ادا کیا, حق ادا کیا, اپنے اغوا کے سامنے یہ مزاحمت کر کے ایک مزاحمتی عنصر کو کریٹ کیا, لوگوں کے دوسروں کے لیے مثال بنا دیا. یہ وہاں سے دونوں رنگا اور بلال نکلتے زخمی حالت, کپڑے چینج کرتے, بیگ ان کے پاس تھا, وہ گاڑی چھینی ہوئی تھی, وہ مسٹرڈ کلر کی گاڑی جو ہے وہ وہیں چھوڑ دیتے ہیں, اس کو لاک کر دیتے ہیں, لاک کر کے یہ کسی دوسری گاڑی میں پھر چھینتے ہیں گاڑی, وہاں سے چھین کے ہاسپٹل جاتے ہیں اپنا علاج کروانے کے لیے. ہاسپٹل جاتے ہیں تو وہاں خون بہ رہا ہے سر سے, اور وہ پہنا ہوا ہے, اس نے لباس بدلا بھی ہے, اس کے باوجود خون ہے. تو وہاں بٹ صاحب جب کسی ہاسپٹل میں آپ جاتے ہیں نا ایمرجنسی میں, تو ایمرجنسی میں وہاں ایک MLC ہوتا ہے, میڈیکو لیگل کیس, جسے ڈیل کرتا ہے MLO, میڈیکل لیگل آفیسر. پھر وہاں پولیس کی کیوس, RG چوکی, کانسٹیبل, یہ بھی تعینات ہوتے ہیں. وہ سارے دیکھتے ہیں زخمی آیا ہوگا, کیا ہوا, وہ ایک دوسرے کو بتاتا ہے کہ جی ہم جا رہے تھے بارہ ماڑی, وہاں جو تھے نا قزاق, چور, لٹیرے, انہوں نے ہم سے گاڑی چھین لی اور ہمارے مزاحمت میں مارا. میں کہا اچھا ٹھیک, علاج ہوتا ہے پٹی پٹی کر کے. اب وہ کہتے ہیں چلو ہمیں وہ جگہ دکھاؤ جہاں واقعہ ہوا. ظاہر ہے کاروائی کرنی ہے, MLC ہونا ہے, میڈیکو لیگل کیس ہے. وہ وہاں لے کے جاتے ہیں تو یہ ادھر کی ادھر, ادھر کی ادھر مارتے ہیں, جھوٹ پہ مبنی. وہ پولیس شک و شبے کا شکار ہوتی ہے. وہ کوئی صحیح بات نہیں بتاتے, نہ وہ جگہ جائے وقوع پوائنٹ آؤٹ کرنا تھا, نہ نشاندہی کرنی تھی, وہ نشاندہی پراپر نہیں کر پاتے. شور مچتا ہے, پولیس والوں کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. رات 1:30 بج جاتا ہے. کون سی تاریخ ہے؟ 26 اگست. 26 اگست کے رات 1:30 بجے ہسپتال میں پولیس ابتدائی بیانات لکھتی ہے, ان کے ایڈریس لکھتی ہے, اپنے نام بھی غلط بتاتے ہیں دونوں. اچھا, ایڈریس بھی غلط. پولیس ان سے کہتی ہے کل صبح 10 بجے دوبارہ آنا ہے آپ نے, اور ہم بیان کی تصدیق کر کے پھر مقدمہ درج کریں گے آپ کا. وہ چلے جاتے ہیں. انہوں نے کہا واپس آنا تھا, غائب ہوئے تھے. 26 تاریخ کو دوسری جانب کیا ہوتا ہے, جب رات 8 بجے وہ ریڈیو آن کرتے ہیں گھر والے, ماں باپ دونوں بچوں کے, والدین چوپڑا خاندان, وہ ریڈیو آن کرتے ہیں تو آل انڈیا ریڈیو سے کسی ان کی بچی, جس نے گیتا چوپڑا نے ایک پروگرام کرنا تھا, اس کی جگہ کسی اور دوسرے کی بچی کی آواز آ رہی ہوتی. کہتے یہ کون ہے, یہ کیسا پروگرام؟ وہ کہتے ماں کہتی ہے کوئی بات نہیں, میرا خیال ہے کہ شاید کوئی اور شو آ گیا, اس کے بعد لگ جائے گا, یا میں نے ٹون غلط کر دیا. وہ پھر دوبارہ کرتے, پھر چیک کرتے, وہ پروگرام اور کوئی چل رہا ہوتا ہے. گیتا چوپڑا پروگرام کے انتظار میں بیٹھے تھے کہ ہماری بچی کا پروگرام چلے گا, ہوسٹنگ وہ کرے گی. وہ پروگرام نہیں چلتا, لائیو شو جب نہیں ہوتا 9 بجتے 9:15 بجتے, ان کو کوئی پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں چلے گئے. یہ ادھر ادھر پتہ کرتے ہیں محلے میں, انہوں نے کہا نہیں آئے, کوئی پتہ نہیں. یہ فوری طور پہ وہاں سے بائک نکالتے مدن چوپڑا صاحب, اور بائک نکال کے آل انڈیا ریڈیو کے آفس جاتے ہیں. وہاں ریسیپشن میں پوچھتے ہیں کہ جی اس طرح کے بچہ بچی, انہوں نے کہا یہاں تو آئے نہیں. رجسٹر چیک کرتے ہیں, انہوں نے کہا انٹری نہیں ہے, انٹری کے بغیر تو کوئی داخل نہیں ہو سکتا نا, میڈیا ہاؤس ہے. وہ کہتے ہیں یہاں تو انٹری نہیں ہے. انہوں نے کہا پروڈیوسر جس کا پروگرام ہے ان کا, اس کو بلاتے ہیں. پروڈیوسر کو بلایا, اس سے ملے, اس نے کہا جی آج گیتا نہیں آئی, ہم بڑے پریشان تھے کہ اس کا لائیو شو تھا اور اس کے لیے وہ سلیکٹ ہوئی تھی, اور یہ تو بڑی انعامی پوزیشن تھی اس کی. انہوں نے کہا جی ہم نے بامر مجبوری ایک اور ہوسٹ کو بلایا, اس سے یہ پروگرام ہوسٹ کرایا. انہوں نے کہا پھر کہاں گئے؟ پھر گھر فون کرتے ہیں, گھر سے پتہ کروں گا, یہاں تو کوئی نہیں آیا واپس. وہ پریشان ہو کے وہاں سے سیدھے تھانے جاتے ہیں. پولیس کو اطلاع کرتے ہیں کہ ہمارے بچے گم گئے, ابھی تک کچھ پتہ نہیں. اب اس کے 3 پہلو. پہلی بات لفٹ لے کے وہ رنگا بلا ان کو لے گئے, ایک پہلو. دوسرا گاڑی انہوں نے چھوڑ دی. تیسرا پہلو وہ ہاسپٹل میں جاتے ہیں ملزمان. یہ 3 پہلو سامنے آ گئے. ان 3 پہلوؤں کی روشنی میں پولیس یہ پتہ کرتی ہے کہ یہ کہاں چلے گئے, کدھر گئے. 26 تاریخ کی رات تو گزر گئی, اسی وقت 27 کا دن گزرا, 27 کی رات گزری, 28 کا دن چڑھا, 28 کی رات آئی. 28 کی رات تک یعنی 48 گھنٹے گزر گئے. 48 گھنٹے میں بچے بچی کا کوئی سراغ نہیں ملا, کوئی پتہ ہی نہیں, اغوا کا ہی نہیں پتا. تو رنگا بلا کا پولیس تو محض ٹامک تو یہ مار رہی.
اچھا بٹ صاحب اس کیس میں جو شواہد، دستاویزات، واقعات، کولیبریشن، اشتراک، یہ سارا کچھ ہوا ہے نا، اس نے کئی سبق دیے ہیں. یہ میں بتاؤں گا آپ کو ڈیٹیل میں اپنے ناظرین کو کہ کتنے سبق نکلے ہیں اس کہانی سے اور پوری دنیا کے لیے. بچوں کے تحفظ کا ایک نیا باب کھلا ہے اس سے. بچوں کو اظہار جرت کے لیے جو لقمے ملے ہیں نا اس کیس سے ملے. یہ ساری باتیں بات کی. یہ 48 گھنٹے بعد پولیس بالکل بے خبر ہے، کچھ نہیں پتا. مدن چوپڑا اپنی مسز سے کہتے ہیں کہ پولیس جو ہے نا وہ بالکل ڈیڈ زیرو ہے اور ٹامک ٹوئیاں مار رہی ہے. یہ ایگزیکٹ جملہ ہے تاریخ کا. پولیس ٹامک ٹوئیاں مار رہی ہیں. 28 تاریخ ہو گئی، 26 کا واقعہ. ہمارے بچے گھر سے نکلے، ابھی تک کچھ نہیں پتا. تو ہمیں میڈیا کا سہارا لینا چاہیے. میں نے ابتدا میں جو بات کہی تھی، اب یہاں سے میڈیا کا رول شروع ہوتا ہے. وہ ایک پریس کانفرنس کا اہتمام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ایک کہانی بتانا چاہتے ہیں اپنے بچوں کی گمشدگی. ابھی تو گمشدگی ہے نا، یہ نہیں پتا کہ ان پہ کیا بیتی، کسی کو نہیں پتا، سب بے خبر ہے. یہ میڈیا اکٹھا ہوتا ہے. یہ خود میڈیا کے پاس گئے، میڈیا نہیں آیا. اس دوران خبر تک نہیں چھپی کہیں. پرنٹ میڈیا پورے کا پورا انڈیا کا خاموش. 1978 ابھی ریسنٹ پاس میں یہ 28 تاریخ کی شب یہ پریس کانفرنس کرتے ہیں. 29 کی صبح اخبارات میں گیتا چوپڑا اور سنجے چوپڑا، ان دونوں کی تصاویر، ان کے والدین کی تصاویر یہ چھپتی ہیں اس کہانی کے ساتھ کہ ہمارے دونوں بچوں کو اس وقت اغوا کر لیا گیا جب وہ آل انڈیا ریڈیو پہ پروگرام کرنے جا رہے تھے. ابتدائی اطلاعات جو گمشدگی کی رپورٹ ہے تھانے میں رپورٹ درج ہوتی ہے. اب یہ میڈیا کی زینت بنتی ہے بہن بھائیوں کی گمشدگی، جس میں شبہ ظاہر کیا گیا ہے کہ ہمارے بچوں کو اغوا کر لیا. اب وہ بچے خوبرو بھی تھے، خوش شکل، خوش لباس، تعلیم یافتہ، گفتگو کا فن جانتے، پریزنٹر ہیں ریڈیو کے، ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز، غیر نصابی سرگرمیاں اکیڈمکس سے ہٹ کے، یہ ساری باتیں ان میں تھیں، کوالٹیز ان کی. تو اخبار 29 تاریخ کے صبح اس طرح کی خبروں کو فلیش کرتے ہیں کہ جی ایک بچے بچی جو ہے غائب ہو گئے. اس پہ پولیس حرکت میں آتی ہے. میڈیا نے ہائپ کریٹ کی، پولیس حرکت میں آئی. 8 اضلاع دلی، بمبئی سمیت بھارتی ریاستوں میں یہ بات پھیل جاتی ہے کہ یہ بچے جو نیول آفسر ہیں مدن چوپڑا، ان کے بچے غائب ہو گئے. پولیس والے بیٹھ جاتے ہیں. پبلک انوالومنٹ شروع ہو جاتی ہے. میڈیا تو رائے عامہ ہموار کرتا ہے. رائے عامہ یہ بن جاتی ہے کہ یہ ہر ایک کا بچہ غیر محفوظ ہے. دہلی میں، وہ بھی دہلی جیسے بڑے شہر میں بچے غیر محفوظ ہو گئے. ایک کیوس کریٹ ہوتا ہے، سنسنی پھیلتی ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کیسے تحفظ فراہم کریں. یہ شور مچتا ہے، انتظامی حرکت میں آتی ہے، حکومت حرکت میں آتی ہے. بٹ صاحب یہ کیس جو ہے نا 28 تاریخ سے اور 10 دن مزید آپ دیکھ لیں، 10 دن مزید اسی طرح اخبارات میں ہر روز چھپتا ہے کیا ہو رہا ہے، کس طرح ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. اس دوران احتجاج، مظاہرے، سول سوسائٹی، وکلا، طالب علم، یہ سب سڑکوں پہ آ جاتے ہیں. احتجاج شروع ہوتا ہے. اور کس قدر احتجاج ہوتا ہے کہ اس وقت کے جو واقعی وزیر تھے اٹل بہاری واجپئی، وہ ایک احتجاج میں لوگوں کو کول اینڈ کام، پیسفل کرنے کے لیے، احتجاج منتشر کرانے کے لیے اس میں شریک ہوتے ہیں. تو لوگوں نے پتھر مارتے ہیں، ان کے سر میں لگتے ہیں. ان کا کرتا لہو لہان، میں نے وہ تصویریں دیکھی، وہ لہو لہان کرتا ان کا، ان پہ خون گرتا ہے، وہ زخمی ہوتے ہیں. اچھا، اس ٹائم کے جو وزیر اعظم تھے ان سے بھی استعفیٰ مانگا گیا. مرارجی دیسائی پرائم منسٹر، وہ اس کیس میں ذاتی انوالو ہوئے میڈیا کی انوالومنٹ کے بعد. اور انہوں نے پولیس کو وہ ڈنڈا کیا، سارے کام چھوڑ دو، اس کیس کو حل کرو، ملزموں کو پکڑو، بچوں کو برآمد کرو. گھر بھی گئے والدین کے پاس، والدین کے گھر گئے. وہاں بھی لوگوں نے دیواروں پہ لکھ دیا مرارجی دیسائی استعفیٰ دو.
مطالبہ یہ زور پکڑ گیا مطالبہ کہ پرائم منسٹر مستعفی ہو. اس سارے شور شرابے میں خدا کی طرف سے ایک نا گاڈ گفٹڈ بھی بعض اوقات چیزیں ہوتی ہیں. یہ جب ملزم بھاگے تھے دونوں زخم کا علاج کرا کے, انہوں نے وہاں سے بھی گاڑی چھینی تھی. گاڑی چھین کے کال کیا, ایک ریلوے اسٹیشن ہے شملہ, آگرہ, بمبئی, ان کو ملاتی ہے ٹرین, وہاں چلتی, وہ پیسنجر ٹرین ہے. وہ پیسنجر ٹرین میں یہ کال کیا اسٹیشن پہ آتے ہیں, اور اتنے ہوشیار کرمنل تھے. یہ دوسری جانب ایک اور پہلو, اتنے ہوشیار تھے یہ کہ انہوں نے بالکل عین وقت پہ جب ٹرین نے ہارن دیا, وسل دی اور آہستہ سے چل رہی تھی, تو یہ بھاگ کے ایک ڈبے میں گھس گئے. اچھا. بیگ ان کے ہاتھ میں تھا, وہی بیگ, اس میں وہ کپڑے بھی رکھے ہوئے تھے خون آلود, جس سے علاج کرا کے نکلے تھے. یہ اس ڈبے میں سوار ہوئے. اب اگر ناظرین کو یاد ہو, اب بھی ہوتا ہے کہ ہر ٹرین میں ایک نہ ایک بوگی یا ایک نہ ایک ڈبہ جو ہے نا, وہ ایسا ہوتا ہے جو آرمی پیسنجرز جو ہے نا, کارپس آرمی کے جو ٹرین پہ سفر کرتے ہیں, ان کے لیے مخصوص ہوتا ہے, جس میں یہ کود کے چھلانگ لگا کے بیٹھے تھے. وہ بدقسمتی ان کی اور خوش قسمتی عوام کی, اہل ہندوستان کی, کہ وہ ڈبہ انہی آرمی نوجوانوں کا تھا. یہ اندر جاتے ہیں اور اندر جا کے کوئی بال ٹھیک کر رہا ہے, دوسرا والا کچھ کر رہا ہے, وہ اندر گھسنے لگتے ہیں. تو وہ تو اندر تو بیٹھے ہوتے کوپ, وہ تو پہلے ہی مشکوک دیکھتے ہیں ہر بندے کو. نے کہا تم کون ہو بھائی, کہاں سے آ گئے؟ اور یہ تو آرمی والوں کا ڈبہ ہے. تو یہ گنگا جو ہے نا, رنگا جو ہے, یہ تو خاموش رہا. وہ بلا کیا کہتا ہے, وہ ہم بھی فوجی ہیں. انہوں نے کہا فوجی ہے, لاؤ کارڈ. کارڈ کہاں تھا؟ ارے جھوٹ ہی بولا تھا. وہ شرمندہ ہوتا ہے. یہ تکرار شروع ہوتی ہے, اور پھر گھوسا, لاتیں, جنگ شروع ہو جاتی ہے, ڈبے کے اندر جنگ. اس دوران سائڈ پہ ایک شخص بیٹھا ہوتا ہے, پتی اس کا نام تھا. وہ سائڈ پہ بیٹھا تھا. اس نے غور سے جب چہرہ دیکھا, شکل دیکھی, وہ اخبار پڑھتا تھا. اس نے کہا یہ تو 8-10 روز سے 2 بندوں کی تصویریں جو ہے نا وہ دی جا رہی ہیں, خاکے بنائے جا رہے ہیں, یہ کیا مسئلہ ہے, کون ہے یہ, کس طرح کا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اچھا ان کو بٹھا لیتے ہیں. اب اس سے پہلے ایک واقعہ اور سن لیں. بٹ صاحب وہ جو گاڑی چھوڑی تھی نا انہوں نے مسٹرڈ کلر کی, وہ گاڑی لاک تھی. کسی نے اطلاع دی کہ جی وہ گاڑی جو ہے نا ایک لاوارث کھڑی ہے سڑک پہ. پولیس آئی, پولیس نے اس کو ادھر ادھر دیکھا, کھولا, دیکھا تو اس میں نمبر پلیٹیں بہت تھی, 5-6. ان کو جلی, وہ اصلی نمبر پلیٹ بھی اندر ہی پڑی تھی. وہ اصلی نمبر پلیٹ سے مالک کو ٹریس کیا. اب یہ تفتیش کے مختلف پہلو ہیں, اور اسی انداز سے ہم بتا رہے ہیں. اچھا, اسی دوران جو بچوں کی لاشیں ہیں وہ مل گئی پولیس کو؟ لاشیں نہیں ملی, ابھی کچھ نہیں. ابھی تو صرف وہ ٹریس ہو رہے ہیں. کیا ہوتا ہے, گاڑی کا پتہ لگ گیا, گاڑی کے مالک کا پتہ لگ گیا. اسی دوران جو آپ نے بات پوچھی, چرواہے تھے جو گائے بھینس مویشی چراتے, وہ 2 چرواہے, سالہ بہن ہوئی, وہ 2 چرواہے اپنے گائے بھینسیں بکریاں چراتے ہوئے ان کھیتوں میں آتے ہیں, وہیں اسی مقام پہ. تو ان کو کپڑے دکھائی دیتے ہیں وائٹ کلر کے. انہوں نے کہا یہ کپڑے کس طرح کے؟ وہاں جا کے دیکھتے ہیں کپڑوں کے آگے 2 لاشیں پڑی ہیں, خون آلود, اور لگتا ہی پرانی ہیں. وہ قریبی وہاں پولیس کی کیوس تھی, 2 سپاہی بیٹھے ہوتے تھے بندوقیں والے, جو ناکے پہ چیک کرتے تھے لوگوں کو. ویران علاقہ تھا, اور اب تو خیر بہت ہی آباد ہو گیا ہوگا, لیکن اس وقت تو بہت ویران تھا. وہ وہاں پولیس والوں کو اطلاع کرتے ہیں, پولیس والے آتے ہیں, اور تھانے کی پولیس آتی ہے, وہ آ کے دیکھتی ہے اور شناخت کرنے کی کوشش کرتی, شناخت نہیں ہوتی. اس جب ڈرائیور کو منگاتے ہیں اور ڈرائیور سے یہ کہتے ہیں کہ یہ گاڑی آپ کی, اس نے کہا چابی, اس نے کہا یہ میرے پاس چابی, اس کے کہا, انہوں نے کہا جی فلاں جگہ پہ یہ 2 لوگ تھے فلاں اس طرح کے, انہوں نے چھینی تھی. انہوں نے کہا اوکے. انہوں نے کہا جی یہ جو گاڑی کے نمبر پلیٹ, اس نے کہا یہ والی اصلی ہے, باقی جعلی ہیں. وہ ساری تصدیق ہوتی ہے. اس دوران یہ پتہ لگتا ہے جن لوگوں نے اس گاڑی کو بچوں کو چیختے ہوئے دیکھا تھا اسی سڑک سے گزرتے, ان میں سے بھی 2-3 لوگ جو ہیں نا وہ سامنے آ جاتے ہیں پولیس کے کہ جناب یہ جو گاڑی ہے یہ مسٹرڈ کلر کی گاڑی یہی تھی وہ جس پہ 2 لوگ اس بچوں کو لے کے جا رہے تھے, بچوں نے شور مچایا تھا. اور ایک وہ نوجوان جو اسکوٹر پہ آگے جس نے نوک بھی کر دیا تھا, مکہ مارا تھا شیشہ توڑنے کے لیے, وہ بھی آ جاتا ہے. وہ پولیس کو کہتے ہیں کہ جناب یہ تو سیم گاڑی ہے. اب کڑیاں ملنی شروع ہوتی ہیں, اور دیکھیں خون جو ہے نا وہ چھپتا نہیں ہے, اور اس طرح کا خون جو بہت مزاحمت کے بعد بہایا گیا, ظلم کی انتہا سے فاقی درندگی تھی پوری, یہ کڑیاں ملانے پولیس شروع کرتی.
جب کڑیاں ملاتی ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ 2 بچوں کی گمشدگی کی رپٹ جو ہے، ابھی چوتھا پہلو بتا رہا ہوں، گمشدگی کی رپٹ جو ہے وہ فلاں تھانے میں درج ہے. وہاں سے ایڈریس لیتے ہیں، مدن چوپڑا ان کی مسز کو بلایا جاتا ہے، ان کو لاشیں دکھائی جاتی ہیں، وہ شناخت کر لیتے ہیں، رونا پیٹنا پڑتا ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ ہمارے لخت جگر ہیں جن کو بڑے صفاقے سے ذبح کیا گیا. دوسری جانب میں نے آپ کو بتا دیا کہ ٹرین میں وہ جب بیٹھتے ہیں تو وہ وہاں پتہ لگتا ہے وہ جو کوپ تھے آرمی کے نوجوان، وہ نوجوان جب ریلوے اسٹیشن پہ پہنچتے ہیں آگرہ کے، تو آگرہ کے ریلوے پولیس کے حوالے کر دیتے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ یہ جو ہم نے تذکرہ پہلے کیا کہ ٹرین میں جب وہ اجرت میں گھسے، اور ہوشیاری سے گھسے نا، کہ اگر پہلے گھسیں گے تو کوئی آگے چیک کر لے، کوئی ٹکٹ چیک کر آئے، کوئی مسئلہ ہو جائے، گارڈ آ جائے، کنڈکٹر گارڈ آیا تھا، پولیس والے آئے تھے. تو وہ جو ڈبے میں گھسے تھے وہ آرمی کے جوانوں کا ڈبہ تھا. ان کی دھوئیاں بوجھتی شروع ہوئی، شور شرابہ ہوا. پھر ایک نے پہچان لیا، وہ تو اسکیچ گورنمنٹ جاری کر چکی تھی، پولیس کے ذریعے وہ اسکیچ محکمہ داخلہ نے بھیج دیے تھے. وہ سارے کے سارے اسکیچ جو ہیں وہ دیکھے ہوئے تھے. تو وہ نوجوان ایک جو جانتا تھا کہ یہ اس طرح کے چہرے ریکوائرڈ ہیں پولیس کو 2 بچوں کے قتل میں، بہن بھائی قتل ہوئے تھے، بڑے نامور کیس تھا پوری بھارت میں، کیا پوری دنیا میں پھیلا ہوا تھا وہ کیس. یعنی 26 اگست 1978 سے 28 اگست کو قتل کی اطلاع، پھر پوسٹ مارٹم، پھر اور باقی سارے مراحل جو تھے، ان مراحل سے گزرتے ہوئے اتنے دن گزر گئے تھے، تو ہر ایک کی زبان پہ یہ کیس تھا، اور چہرے میں وہ آنکھوں میں وہ ان کی ملزموں کی شناخت بھی تھی جن کے اسکیچ جاری کیے تھے پولیس نے. وہ یہ کہتا ہے کہ ان کو پکڑ لو تو وہی ہیں، وہ پکڑ کے بٹھا لیتے ہیں. انہوں نے کہا یہ وہی ہیں جو مطلوب ہے پولیس کو. جب یہ اسٹیشن پہ پہنچے اور جب اسٹیشن پہ گاڑی رکی، انہوں نے ان دونوں کو حوالے کر دیا ریلوے پولیس کے. ریلوے پولیس نے ان کو رکھا، اور رکھنے کے بعد اطلاع کی جہاں سے لاشیں ملی تھی، جہاں کی گمشدگی تھی، پولیس کو ایک لائن آف ایکشن مل گیا، اور یہ پتہ لگ گیا کہ یہ قریب قریب ہے. سب سے پہلے پولیس نے کیا کام کیا، اور وہ سب سے اہم تھا، والدین کو بلایا، انہوں نے شناخت کر لی، شناخت ہو گئی. گاڑی کے مالک نے بتا دیا کہ گاڑی میری فلاں جگہ سے چھینی تھی، 2 گاڑیاں اور چھینی تھی، وہ انہوں نے بتا دیا. پولیس بلاتی ہے ہاسپٹل کے ان ڈاکٹرز کو جن کے پاس فرار کے فوری بعد یہ گئے تھے. اچھا. ڈاکٹر کو بلاتی ہے، سی ایم او کو بلاتی ہے جو کیجویلٹی میڈیکل افسر ہے، وہاں کے ایم ایل سی جس نے بنایا تھا پولیس والا اس کو بناتی ہے. ان سب کو بلا کے اور یہ تصدیق کرتی ہے کہ کیا ہوا. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پہلے ہی وقت شبہ تھا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. انہوں نے نام غلط بتایا، سکونت غلط بتائی، ایڈریس غلط دیا، جائے وقوع پہ کوئی شناخت نہیں ہو سکی، گاڑی چھیننے کا واقعہ، ڈکیتی کا واقعہ، فلاں کا واقعہ سب جھوٹ تھا. اگلے دن آئے بھی نہیں ہے. تو یہ لوگ ہمارے پاس آئے تھے اور ہم نے علاج کیا تھا. ایک یہ تصدیق ہو گئی. دوسری، جب پولیس نے دونوں بچوں کی لاشیں تحویل میں لی اور ان کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجا، تو بڑھ سب 3 واقعات وہاں رونما ہوئے، اور وہ روح فرسا ہیں، دل ہلا دینے والے. ایک تو جو بچی اور بچہ جنہوں نے مزاحمت کی تھی، جنہوں نے مار پیٹ کی تھی، خنجر کھونپا تھا اس کے سر میں بلے کے، اس کے ہاتھ میں اس ملزم کے بال تھے. ہاں، بلا کے مارا تھا نا، اس کے بال اس کے مٹھی میں تھے، ناخن میں گھسے ہوئے تھے. میں نے وہ ساری تصویریں دیکھی ہیں، وہ تصویر کشی دیکھی نہیں جاتی، اور ذہن میں جب آتی ہے دل ہلتا ہے اس سے. انہوں نے وہ بال اس کے، پھر جو کپڑے انہوں نے بیگ میں رکھے ہوئے تھے وہ نکالے، وہ خون آلود تھے. بچوں کا خون تھا اس پہ، بچوں کا خون بھی تھا، اس کا اپنا خون بھی بہا تھا بلے کا سر سے، وہ بھی. پھر جو پولیس نے پوسٹ مارٹم اینٹی مارٹم رپورٹس دیں، کیمیائی تجزیے کی رپورٹ آئیں، ان میں یہ درج تھا کہ دونوں نے باری باری 3 بار بد اخلاقی کا، حوث کا نشانہ بنایا اس بچی کو، گیتا چوپڑا کو. تو تیسرا اور صفاقی پہلو یہ کہ ان کو اس کو دوران زیادتی اس کے اوپر جب سوار ہوا کرپان لے کے، خنجر لے کے، ایک ملزم کوئی، تو اس نے اس کے سینے پہ زور لگایا اور گلا دبانے کی کوشش کی. یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کا حصہ. ایک اور پوائنٹ جس سے تصدیق ہوئی، ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ ان ملزموں نے جو زیادتی کی اور جو پولیس نے ان کا میڈیکل کروایا، اس میں اس زیادتی کی تصدیق ہو گئی، جس کے سپمز کے
نمونے جو ہیں وہ اسی ہسپتال کے ڈاکٹر جنہوں نے اس کا علاج کیا تھا انہوں نے اس کی تصدیق کر دی. یہ سارے واقعات پولیس نے کولیبریٹ کیے, شہادتیں اکٹھی کی, شہادتیں اکٹھی کر کے وہ دیکھیں عینی شاہد نہیں تھا اس کیس میں کوئی, بچے تو مر گئے بیچارے. یہ پھر ان کو پولیس نے, دلی پولیس نے اپنے حوالے کیا اور وہاں لے کے ان سے 4 دن تک متواتر تفتیش کرتی رہی. پہلے دونوں کے دونوں مکر گئے کہ ہم تو جانتے نہیں کہ جب دلی کا واقعہ بتا رہے ہیں جس ویرانے کا, ہم تو ممبئی میں تھے اس دن. انہوں نے اپنی کو ایلیبائی کریٹ کی, جھوٹ. پھر ان سے یہ کہا کہ تم فلاں وقت پہ کہاں تھے, کئی کوشچنس, تم فلاں, وہ درجنوں کوشچنس کا کوئی جواب نفی میں دیتے رہے, کوئی بات نہیں مانی. پھر پولیس نے ساری ایویڈنس کولیبریٹ کر کے ان کے جب منہ پہ ماری تب انہوں نے اقرار جرم کیا بامر مجبوری. پھر یہ مانے کہ ہم نے یہ کیا ہے, ہم آپ. اچھا, کچھ کہانیاں تو ایسی بھی آئی کہ پولیس نے رنگا کو کہا بلا مان گیا اب تم بھی مان جاؤ, اور پھر بلا کو کہا کہ رنگا مان گیا اب تم بھی مان جاؤ. اس طرح بھی کچھ ہوا تھا. یہ تفتیشی ٹیکٹس ہوتے ہیں, پولیس ملزموں کو الگ الگ کر کے کرتی ہے. ایک سے کہتی ہے اس نے یہ کہا, دوسرے سے کہتی ہے اس نے کہا. یہ ان کا اگلوانے کا ایک طریقہ ہے. اسی طریقے پہ تفتیش ہوئی, تشدد بھی ہوا. دیکھیں یہ ہائی پروفائل کیس تھا جس میں پرائم منسٹر نے ذاتی دلچسپی لی. غم و غصے کی وجہ سے پبلک کا احتجاج تھا, پبلک سینٹیمنٹس تھے. لوگوں میں 2 مطالبے تھے, رنگا بلا کو پھانسی دو, پرائم منسٹر مستعفی ہو, 2 ہی تو مطالبے کر رہے تھے وہ. تو پرائم منسٹر نے ایک مطالبہ تو ماننا تھا نا ان کو پھانسی دلوانے والا کہ وہ کیس تو صحیح ہو. تو دوسرے مطالبے سے اگر وہ جان چھٹتی ہے اس کی تو اسی طرح چھٹتی ہے نا کہ یہ وہ اس کیس کا حل نکالے. تو حکومت نے حل یہ نکالا کہ ان کا سپیڈی ٹرائل کرایا. لیکن اس سے پہلے سنیں واقعات سارے. یہ شہادتیں کولیبریٹ ہوتی ہیں, اقرار جرم کر لیتے ہیں پولیس کے سامنے بھی, پولیس کے سامنے, عدالت میں بھی جا کے جب یہ سارا کچھ کرتے ہیں. لیکن اس دوران 4 بار مکرے. مانتے تھے, اب ہو سکتا ہے تشدد کی وجہ سے مان جاتے, پھر مکر جاتے تھے. اور جو یہ ہے نا بلا تھوڑا سا سخت گیر تھا, بلا کرمنل تھا شروع سے ہی. تو رنگا تو اگر مان بھی جائے نا تو بلا اس پہ اصرار کرتا تھا. اب ہوتا یہ ہے کہ یہ جاتا ہے کیس سیشن کورٹ میں, ان کو سزائے موت سنا دیتی. پھر ہائی کورٹ میں جاتا ہے, سزا برقرار رہتی. سپریم کورٹ میں جاتا ہے, سزا برقرار رہتی. صدر بھارت کے پاس اپیل جاتی ہے رحم کی, وہ بھی رحم کی اپیل مسترد کر دیتے ہیں. ہر سطح پہ یہ معاملہ جو ہے اس حد تک ہائپ کریٹ ہوئی کہ انہوں نے ان کی ایک نہیں سنی رنگا بلا کی. عدالت میں جس دن پیشی ہوتی تھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے تھے, وہی 2 مطالبات دہراتے تھے. رنگا بلا کو پھانسی دو, وزیر اعظم انڈیا مستعفی ہوں. یہ احتجاج بن گیا. اور بہت ساری تنظیمیں ایسی تھیں جنہوں نے جسٹس فار چوپڑا, کئی جگہوں پہ اس کے نعرے بازی, احتجاج, سڑکوں پہ مظاہرے, دھرنے دیے گئے. ان کی پھانسی تک دھرنے ہوتے رہے. اب یہ جب فیصلہ ہو گیا کہ ان کو سزائے موت ہونی ہے تو 31 جنوری تو اب دیکھیں صرف 4 سال 78 میں یہ واقعہ ہوتا ہے اور 31 جنوری 1982 میں اس پہ عمل درآمد ہونا ہے. اب اس میں نے ایک رول آپ کو بتایا میڈیا کا. میڈیا نے ہائپ کریٹ کی, پبلک مومنٹم بنا, لوگوں نے احتجاج کیا, ٹرائل سپیڈی ہوا. پولیس, فورینزک سائنس, انصاف کی راہ میں جتنی رکاوٹیں ہیں وہ سب عبور ہو گئیں میڈیا اور پبلک سینٹیمنٹس احتجاج کی وجہ سے. اچھا, ویسے اس کے اندر پولیس تو ناکام ہوئی نا, پولیس تو پکڑ ہی نہیں سکی, یہ تو فوجیوں نے پکڑ کے دیے. یہ بات بڑی زبردست ہے. پولیس جو ہے نا, پولیس وہ ٹامٹوئیاں مارتے ہیں. جبھی تو وہ میڈیا کا بھائی سمپل سی بات ہے, 48 گھنٹے گزرنے کے بعد میڈیا کا سہارا لیتی ہے متاثرہ فیملی, تو پولیس پہ اپنے اعتماد ہے نا. پولیس نے کچھ نہیں کیا تھا, محض ایک رپٹ روزنامچے میں گمشدگی کی لکھی تھی, وہ بھی وہ خود تھانے پہنچے تھے 48 گھنٹے بعد. تو پولیس کی یہ ناکامی تھی. اس میں فورینزک سائنس کی ناکامی بھی تھی, اس میں عدالت انصاف کے بعض حصوں کی ناکامی بھی تھی. پوری عدلیہ اس میں نہیں تھی, لیکن اوور آل جو ہے نا
اس کی تعریف کی جانی چاہیے کہ 31 جنوری 1982 کو پھانسی کا وقت طے ہوتا ہے، لیکن میڈیا کا دوسرا کامیاب مرحلہ وہ کیا تھا؟ انڈین میڈیا، پرنٹ میڈیا تھا، انڈین میڈیا نے پہلے ہائی کورٹ میں ایک اپیل کی کہ ہم انڈیا کے اس ٹاپ موسٹ کرائم کہا گیا، اس وقت خط لکھے ہوئے ہیں ایڈیٹرز کونسل نے، ایڈیٹرز کونسل انڈیا کی تھی، آل انڈیا ایڈیٹرز کونسل، اس کونسل نے خط لکھے تھے ہائی کورٹ میں، پٹیشنیں کی تھی کہ انڈیا کے سب سے بڑے کرائم کیس میں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ انہوں نے، رنگا اور بلا نے، یہ کس نفسیات کے تحت کیا، ان کا اس وقت ذہن کیا تھا، اغوا کیسے کیا، اور اس قدر ظالم انسان کیسے ہو سکتا ہے، اس بروٹلی طریقے سے انداز سے ذبح کیا گیا بچوں کو، 9 عمر بچے، اور پھر اسے جو ہے وہ بدکاری کے لیے بھی استعمال کیا، اسے جو ہے نا حوث کا نشانہ بنایا، اپنا منہ کالا کیا۔ یہ جاننے کے لیے ہائی کورٹ نے اپیل مسترد کر دی، ہائی کورٹ نے ایڈیٹرز کونسل کی یہ اپیل نہیں مانی، سپریم کورٹ نے وہ اپیل میں چلے گئے، ایڈیٹر سارے بڑے بڑے سینئر جرنلسٹ تھے، انہوں نے کہا جی ہم یہ کیس کے مجرموں کو ملنا چاہتے ہیں، مجرم تھے سزائے موت کے قیدی تھے۔ اچھا، ایک سزائے موت کے بارے میں آپ کو 2 ابہام کلیئر کروں۔ ایک یہ ابہام کنفیوژن عام ہے کہ جی جب بندے کو سزائے موت ہوتی ہے تو وہ ڈیتھ سیل میں چلا جاتا ہے اور اس سے برتاؤ خاص طریقے سے ہوتا ہے، جیسے کہ ملاقات 30 دن میں جو 4-3 ملاقاتیں ہوتی ہیں وہ نہیں ہوں گی، کال کوٹری ڈیتھ سیل، کال کوٹری میں جو ہوگا بندہ اسے ملنے کے لیے وزارت داخلہ، سیکرٹری داخلہ اسائن کرے گا، اجازت دے گا، کھانا گھر سے نہیں آ سکتا، کوئی اس کی موت کے وجہ سے وہ خودکشی نہ کر لے، کوئی بلیڈ، چاقو، ایون وہ جو چمچ سپون وہ اندر نہیں جا سکتا، یہ مختلف چیزیں ہیں۔ یہ بات غلط ہے اور غلط العام ہے، متحدہ برصغیر قانون انگریز کا، اور اب بھی جیل مینول، جیل ایکٹ، اس کے تحت جب تک سزائے موت کی اپیل مسترد نہ ہو جائے اس وقت تک عام قیدیوں جیسا سلوک ہوتا ہے اس کے ساتھ۔ اچھا، اگر سزائے موت کو توثیق کر دے، اپیل مسترد کر دے صدر مملکت، تب اس کو ڈیتھ سیل سے ان قوانین کے تحت رکھا جاتا ہے جو سزائے موت کے قیدی کے، بلیک وارنٹ کے بعد، بلیک وارنٹ کے بعد، اس سے پہلے کیا ہے؟ اور بلیک وارنٹ کب جاری ہونا ہے؟ جب صدر مملکت نے اپیل آئین کے تحت مسترد کی ہو اور ڈیٹ آ گئی ہو۔ دوسرا ایک عام یہ ہے کہ جی بندہ جو ہے اگر اس کو ایک دفعہ لیور کھینچ دیا، پھانسی دے دی اور وہ نہ مرے تو سزائے موت پہ عمل درآمد نہیں ہوگا۔ ہاں، یہ سننے میں اور اکثر فلموں میں دکھاتے ہیں، یہ غلط۔ یہ بلیک وارنٹ جو فلم تھی اس میں بھی یہ کہا گیا، قائد اعظم کے حوالے سے ایک قصہ گھڑ دیا گیا کہ قائد اعظم نے آ کے پھانسی رکوا دی کہ جناب اس کو تو لیور کھینچ گیا، اب یہ نہیں دیا سکتا۔ اس کے بعد عدالتی امور میں یہ تبدیلی کی گئی، ججز اپنے فیصلے میں یہ جملہ لکھتے ہیں، ہینگ ہم ہینگ ہر ٹل ڈیتھ، کہ اس کو لٹکائے رکھو کب تک؟ جب تک مر نہ جائے، جب تک مر نہ جائے۔ یہ ابہام بھی دور کرنا ضروری ہے، ناظرین کی اپنی قابلیت، اہلیت اور خبریت کے لیے یہ ضروری ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ان ایڈیٹرز نے جو مطالبہ کیا سپریم کورٹ نا، سپریم کورٹ میں ہونے والے مطالبے پٹیشن کی رزلٹ کے طور پہ عدالت نے ان کا یہ موقف تسلیم کر لیا۔ اس نے کہا جی کہ بھارت کی تاریخ کا سب سے بڑا کیس اسٹڈی یہ ہے، اس مقدمے کے ذمہ داران مجرمان، اس وقت مجرم تھے، مجرموں تک ہمیں رسائی دی جائے، ہم ان سے انٹرویو کر لیں اور ان کی حالت پوچھیں تاکہ آنے والے وقت میں یہ سبق، میں نے آپ سے کہا بہت سبق ہے اس میں، سبق کے طور پہ سامنے آئے۔ تو سپریم کورٹ نے مشروط اجازت دی، کنڈیشنل اجازت ہے لیکن شرائط کے ساتھ۔ اور شرائط کیا ہے؟ ایک ہی شرط نے کہا سپریم کورٹ یہ پرمیشن دے رہی ہے کہ 5 نام ایڈیٹرز کے، 5 ایڈیٹر بڑے نامور تھے، ان میں سے ایک میرا جاننے والا بھی ہے، ان سے وہی کہتے ہیں کہ ہم 5 لوگوں کو اجازت ملی اور ہم 5 نے جب جانا تھا تو اس پہ جو سائن ہم سے کروائے گئے
इजाजत नामे पे, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, 31 तारीख को फांसी है सुबह फजर के वक्त, और 30 तारीख को अदालत ये हुक्म दे रही है कि इनको मिलवा दें कंडीशनल। क्या शर्त? कि अगर ये दोनों मुजरमान, कौन कौन, रंगा और बिल्ला, ये अगर इजाजत दें, मान जाएं, तस्लीम करें कि हम फेस करना चाहते हैं, तो इनको इजाजत दे दी जाए। ये कहते हैं कि हम 5 लोग वहां चले गए। माने रंगा और बिल्ला? रंगा थोड़े से लैतो लाल के साथ मान गया, बिल्ला ने साफ इनकार कर दिया और उसने कहा जी कि आई विल नेवर फेस द मीडिया, मैं मीडिया को नहीं सामने आऊंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं बेकसूर हूं, मुझ पे ये डाला गया है। अच्छा, इसमें एक और बात सुने, जेल के एक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल ने अपनी आप बीती लिखी। बहुत से केस है बेताशा, खासकर इंदिरा गांधी के कातलों का केस, वो शामिल है, हुकूमतों की तब्दीली, तनजुली, नई हुकूमत का क़याम, तश्कील, सारा कुछ। उसमें सबसे ज़्यादा सफात जो है ना उस किताब में, रंगा बिल्ला केस के हवाले से। तिहाड़ जेल में जब वो थे, तिहाड़ जेल में उसने ये लिखा, बाद में सुपरिटेंडेंट जेल रिटायर हुए हो, उन्होंने अपनी आप बीती में ये लिखा कि मैंने इनको डेथ सेल में हर रोज आपस में लड़ते देखा। किस बात पे? लड़ते इस बात पे थे, उसने कहा तूने मुझे फंसा दिया, उसने कहा तूने मुझे फंसा दिया। रंगा बिल्ला पे इल्जाम लगाता था, बिल्ला रंगा पे लगाता था कि तुमने हमें फंसा दिया। और फिर बाद में जब कोई और आता था शख्स, मुलाजिम आते थे जेल के, और में मुलाकाती आता था, तो बिल्ला ये कहता था मेरा तो ताल्लुक ही कोई नहीं केस, रंगा ने पता नहीं क्या हरकत की है, ये जाने और वो जाने। वो ये साहिब जेल ये लिखते हैं कि मैंने जब भी देखा इनको, इस बात पे तनाज़ा खड़ा होता था कि जी तुमने मुझे फंसा दिया, उसने कहा तुमने मुझे फंसा दिया। आपस में एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी करते थे, और उस इल्ज़ाम तराशी में जो 2 वाक़यात जेल के बाहर आए, वो उसी के तहत मुलाज़मों ने रिपोर्ट किए। अब एक जब ये एडिटर्स जाते हैं वहाँ, एडिटर्स फेस करते हैं रंगा को, रंगा से बात होती, रंगा ने भी इनकार जुर्म किया आखिरी वक्त। अच्छा, लेकिन दोनों को सुपरिटेंडेंट जेल के बकौल दोनों को यकीन था कि हमें फांसी होने वाली है। और ये आप जरा बताएं क्यों यकीन था फांसी होने वाली? क्यों था? केस की हाइप इतनी थी, बैनुल-अक़वामी सतह पर होने वाले एहतजाज के बाद इन 2 में से हर एक को यकीन था कि हमारा आखिरी वक्त आ गया और हम अपने अंजाम को पहुंचने वाले। और निशान इबरत तो बनाना भी था इनको, निशान इबरत बनाना था, उसमें प्राइम मिनिस्टर खुद इन्वॉल्व थे। कितनी बार मोरारजी देसाई ने कहा कि इस केस को हल करो, घर भी गए मुतासरीन के, चोपड़ा ख़ानदान के। अब आप ये देखें कि जेल में ये मुलाकात करके वापस आते हैं, और एडिटर्स ने अपनी मुलाकात की कहानी लिखी और मुझे सुनाई एक बंदे ने। उस कहानी में वो ये कहते हैं, बड़ा मशहूर ख़ानदान है, अभी उनके पोते नवासे भी हैं इस फील्ड में। वो ये कहते हैं कि हमारी मुलाकात में जो रंगा है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब लगा, लेकिन बिल्ला बहुत मुतमईन था। हमें इंटरव्यू नहीं दिया उसने, लेकिन सेल में तो था। वो कहते हैं उसका चेहरा मुतमईन था, बार बार एक ही जुमला कहता था कि मेरा कोई कसूर नहीं, मैं बेकसूर हूँ, मुझ पर जुर्म लगाया गया, मैंने किया ही नहीं। लेकिन रंगा ने हमारे सारे सवालात के जवाब दिए, और सवालात के जवाब के साथ ये कहा कि मेरी मौत के ज़िम्मेदार एक तो ये बिल्ला है, दूसरा वो मीडिया है जिसने हाइप क्रिएट की। एक केस को इस तरह उछाला गया कि हमें मुजरिम बना के पेश कर दिया गया, और अदालतों ने भी इस दबाव में हमें फांसी की सज़ा दी। हमें फांसी तो हो ही जानी है, लेकिन अब आप ये एक अंदाज़ा लगाएं कि इस अंदाज से उन्होंने इंटरव्यू भी किया, सारा कुछ किया, लेकिन वो कहते हैं कि रंगा नादिम नहीं था, अपने किए पर अफसुर्दा नहीं था। वो ये कोई इस तरह की कैफियत नहीं थी उसकी कि वो कह रहा होता कि निदामत है मुझे जनाब, बड़ी गलत हुए। कहता उसने इकरार और इनकार के दरमियान का रास्ता अपनाया। ये जुमला वो उनका है, एडिटर साहब का। इनकार और इकरार के दरमियान का रास्ता अपनाया, नंबर 1। नंबर 2, अपने किए पर निदामत की बजाय मतौन करता रहा मीडिया को और बिल्ला को।
یہ رنگا کا انٹرویو تھا, بہت ڈیٹیل رپورٹ انہوں نے آ کے دی جو سپریم کورٹ میں سبمٹ کرنی تھی. سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ وہ رپورٹ بھی سپریم کورٹ کا حصہ بنی, پولیس کی اس تفتیش کی مثل کا حصہ بنی, اور اس رپورٹ کے مطابق بچوں کے تحفظ, نگہداشت اور بچوں کی بہتری فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے والی تنظیموں نے اسے اپنے لیے مشعل راہ بنایا. ایک تو یہ پہلو اس کا بڑا زبردست. اب یہ دیکھیں کہ پھانسی کا دن آتا ہے. پھانسی کا ہٹ تک یہ آسانی سے چلے جاتے ہیں یا آخری ٹائم پہ جس طرح سے ہوتا ہے جن کو پھانسی لگنی ہوتی ہے وہ ذرا کرتے ہیں, ڈر جاتے ہیں, یہ ڈرتے ہیں؟ 30 جنوری کو ایڈیٹرز ان کا انٹرویو کرتے ہیں, رنگا انٹرویو دیتا ہے, بلا بھاگ جاتا ہے, وہ نہیں سامنے آتا, بیٹھا ہوتا ہے وہاں لیکن سامنا نہیں کرتا میڈیا کا. 31 تاریخ کا دن آتا ہے بقول جیل عملہ. 31 تاریخ کو ان کو اٹھاتے ہیں صبح سویرے, چائے کا کپ دیتے ہیں. اب کہا یہ جاتا ہے کہ بھارتی جیلوں میں پہلے پیگ دارو کہتے ہیں وہ دیا جاتا ہے. کیوں بتائیں کیوں دیتے ہیں؟ کیوں؟ کہتے یہ ہے کہ ان کو اچھی طرح نشہ اور وہ چیز دے کے تاکہ سکون سے جائیں وہاں تک, زیادہ پریشانی نہ پیدا ہو, کوئی ریٹیلیشن نہ ہو, مزاحمت نہ کرے. اب جیل میں اس بات کی تصدیق نہیں ہوئی کہ انہیں چائے کے کپ دیے گئے یا دارو کا گلاس دیا گیا. دارو اپنی زبان میں کہتے ہیں نشہ آور چیز کو, شراب کو, جو کہ کنفرم نہیں ہے کہ ایسا ہوتا. کنفرم نہیں ہے, یہ روایت ہے. یہ کہتے ہیں 3 لوگوں کو, یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ پھانسی والے دن 3 لوگوں کو دارو فراہم کیا جاتا ہے آفیشل. کن 3؟ نمبر 1 سب سے پہلے جلاد کو. اچھا, سب سے پہلے جلاد کو. دوسرے نمبر سپرنٹ جیل کو جس نے سائن کرنے. اچھا, سپرنٹ سائن کرے یا مجسٹریٹ, 2 ہوتے ہیں لوگ, جوڈیشل مجسٹریٹ یا سپرنٹ, جس نے سائن کرنے مچلکے پہ اس کو, اور تیسرا مجرم کو جسے پھانسی دینا ہے. 3. اب یہ نہیں کنفرم ہوا, وہ سپرنٹ جیل صاحب بھی اس پہ خاموش ہے, وہ کہتے ہیں میں تو پیتا ہی نہیں. اچھا, سپرنٹ جیل کا کئی انٹرویو دیکھے لوگوں نے, وہ کہتے میں نہیں پیتا. جلاد کو پلائی گئی, یہ بات ٹھیک ہے. پھر اس کو بھی مرنے والے کو پلائی جاتی ہے, مجرم جو ہے سزائے موت کا قیدی, اس کو بھی پلائی جاتی ہے. لیکن یہ کہا جاتا ہے اس کیس میں کہ رنگا اور بلا کو ایک تیز کڑک چائے بنا کر 2 کپ دیے گئے, اور ان دونوں سے یہ کہا گیا کہ وصیت لکھ دو. انہوں نے وصیت لکھنے سے انکار کر دیا. 2 انکار ہیں اس پھانسی میں, بڑا ضروری ہے ناظرین کو بتانا. 2 انکار ہیں. انہوں نے وصیت لکھنے سے انکار کیا, ان کے اہل خانہ نے لاشیں وصول کرنے سے انکار کیا. اچھا, 31 تاریخ کو 31 جنوری 1982 کو 2 انکار سامنے آئے. پھانسی کے تختہ دار پر لٹکانے کے بعد, تختہ دار جو ہے اس پہ لٹکانے کے بعد انکار کیا گھر والوں نے لاش لینے سے, اور اس سے پہلے انہوں نے وصیت سے انکار کیا. انہوں نے وصیت نہیں لکھی. وصیت کا خالی کاغذ سپرنٹ جیل کی طرف سے مجسٹریٹ کا مصدقہ مثل کا حصہ ہے, ڈیتھ وارنٹ کے ساتھ لگا ہے, خالی ہے. ایک دوسرا ایک اہم پہلو بہت کم لوگوں کو پتا ہے, پھندا لگانے کے لیے رسی ان کے پاس نہیں تھی تہاڑ جیل, یہ کسی اور جیل سے منگوائی گئی. اس پہ رسی پہ ایک تارپیڈو لگاتے ہیں, اب بھی لگتا ہے اب بھی, لیکن اب ذرا الیکٹرانک سسٹم آ گیا. جہاں مینول سسٹم ہے مچھ جیل میں, وہاں اوپر ایک تارپیڈو لگاتے ہیں رسی کے اوپر گلیز کرنے کے لیے. رسی کہیں سے منگائی گئی, ان کے پاس جلاد بھی نہیں تھا, جلاد بھی کہیں سے منگوایا گیا. اتنا ہائی پروفائل کیس تھا تو جلاد یا رسا جو تھا پھانسی کا وہ ان کے پاس ریڈی نہیں تھا. ان کے پاس سب کچھ ریڈی تھا, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بعض چیزیں سبق بنانے کے لیے دی جاتی ہیں. جو جلاد بلایا گیا وہ بھارت کی تاریخ کا سب سے سنگدل جلاد تھا. جو رسی منگائی گئی وہ اتنی سخت تھی کہ وہ جس کے گلے میں ڈلتی تھی, پھندا لگتا تھا, اس کا نشان مرنے کے شاید پوسٹ مارٹم کے اگر آپ 10 سال بعد بھی دیکھیں تو برقرار رہتا تھا. یہ منطقی تھا, ایسے آف اینڈ آن نہیں ہوا. یہ رسی بھی خصوصی طور پہ منگوائی گئی جسے نرم نہیں کیا گیا. بس وہاں سب کچھ موجود ہوگا, لیکن ایک سبق بھی دینا تھا
کہ اس طرح کے کبھی مجرموں کا حال یہ ہوتا ہے. اب ایک اہم پہلو کہ میں نے آپ سے کہا کہ انکار کیا گھر والوں نے نہ صرف انکار کیا بلکہ ان کا آفیشیل سٹیٹمنٹ اس کیس فائل کا حصہ ہے. جوڈیشل فائل کا بھی، جیل فائل کا بھی، پولیس فائل کا بھی حصہ ہے کہ ان کے گھر والوں نے کہا کہ اگر ہمارے بچوں رنگا اور بلا نے اس طرح کا سفاکانہ قتل کیا 9 عمر بچوں کا تو یہ کسی رعایت کے مستحق نہیں، ان کو پھانسی دی جانی چاہیے. یہ دونوں کے گھر والوں کا، ان کو پھانسی دی جانی چاہیے اور عبرت کا نشان بنانا چاہیے تاکہ کل کو کوئی اور رنگا اور بلا پیدا نہ ہو. یہ ان کے والدین کا سٹیٹمنٹ. 2 باتیں. تیسری ایک اہم بات، بچے جان سے چلے گئے، والدین کو دوبارہ مل نہیں سکتے. ان کا سہارا تو وہ تھا، چوپڑا خاندان بالکل لاوارث ہو گیا. اس لاوارثی کے بعد 2 معاملات میں نے آپ سے کہے تھے کہ بچوں کے لیے یہ بہت سے تحفظ کے حوالے سے سبق چھوڑ گیا. ایک تو بھارتی حکام نے، بھارتی حکومت نے ان بچوں کو بھارت کا بچوں کے حوالے سے جو جرت اور بہادری کا سب سے بڑا ایوارڈ جو ملتا ہے وہ ان کے مرنے کے بعد ان کے لیے اناؤنس کیا کہ گیتا چوپڑا اور سنجے چوپڑا اس انعام کے مستحق ہیں. بھارت کا سب سے بڑا ایوارڈ ان کے نام کیا گیا. پہلی بات. دوسری بات، ایک آل انڈیا چائلڈ آرگنائزیشن ہے، کونسل ہے، اس کونسل کی سفارش پہ کونسل نے سفارش کی کہ بھارت میں ان کو بچوں کو تو ایوارڈ دیا نا، بھارت میں ہر سال ان کی جرت اور بچوں میں احساس تحفظ کو جنم دینے کے لیے ایک ایوارڈ اناؤنس ہونا چاہیے، ایک انعام ملنا چاہیے. بچوں کا انعام تو مل گیا جو بیچارے مرنے کے بعد بعد از مر گئے نا، وہ انہیں دونوں کو مل گیا، سنجے کو بھی اور گیتا کو بھی. اب انہوں نے کہا کہ بھارتی حکومت کو تجویز پیش کی کہ ان کے نام سے ایوارڈ کا اجرا کیا جائے جو ان کو بھی ملا تھا، ہر سال انہیں تو پہلے ملا تھا ان کے. اب وہ اس وقت سے 1982 سے آج تک مسلسل مل رہا ہے. جو بچہ جرت و بہادری کا اس طرح کا مظاہرہ کرتا ہے، اس بچے جو 20 سال سے کم ہے، 18 سال 19 سال 15 سال 16 سال اس ایج کے بچوں کو جو انعام دیا جاتا ہے، ایک گیتا کے نام کا ہے وہ بچیوں کو ملتا ہے اور ایک سنجے کے نام کا ہے جو بچوں کو ملتا ہے. اس میں کیش ایوارڈ بھی ہے اور ہاتھی پہ بٹھا کر، یہ ایک علامت بہت علامتی وہ کریٹ کیا انہوں نے، ہاتھی پر بٹھا کر بچے کو ان مقامات کی سیر کرائی جاتی ہے جو تفریحی مقام ہیں اور لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ یہ بھارت کے سب سے بڑے ایوارڈ سنجے ایوارڈ اور گیتا ایوارڈ اس کے مستحق قرار پائیں. یہ آنریبلی یہ ان بچوں کی یادگار کے طور پہ یہ انعام و اکرام کی بارش ہوئی. لیکن اس میں ایک پہلو جو سامنے آیا نا، ٹھیک ہے پبلک سینٹیمنٹس اپنی جگہ پہ تھے، عدالت نے برق رفتاری کے ساتھ سیشن ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، ایوان صدر، چاروں نے 4 سال سے کم عمر کے عرصے میں اس کیس کا فیصلہ سنایا. دونوں اپنے انجام کو پہنچے. پورے 4 سال کے دوران ایک آواز ایسی سنائی نہیں دی جس میں یہ کہا جائے کہ اس رنگا اور بلا کو کسی معمولی رعایت جو ہوتی ہے، معمولی سی رعایت، اس کا مستحق قرار دیا گیا. ایک ہر سطح پہ ان کو کنڈم کیا گیا. ان کے فیل کی جو تنقید ہے اس کا ریٹ 100% تھا. کسی شخص نے ان کی سفارشی کو، اچھا اب ایک عجیب سی بات بتاؤں، سرکار نے 2 بار وکیل فراہم کیا ان کو، کوئی وکیل فیس لے کے بھی ان کی وکالت کو تیار نہیں تھا. ایسے گندے لوگ تھے. ان میں کوئی ایسی برائی تھی ہی نہیں جو نہ ہو. میں نے پہلے بھی جملہ کہا. اس کے بعد جب یہ واصل جہنم ہوئے تو ہوتا کیا ہے، جیل حکام نے آخری رسومات، وہ بھی رسمن
وہ پوری کی جیل کے اندر. اچھا پھانسی کے دن ہوا کیا تھا؟ یہ آسانی سے چلے گئے تھے پھانسی گھاٹ پہ؟ پھانسی کی گھاٹ تک بلا جو ہے نا وہ آسانی سے چلا گیا. پہلے بلا کو ہوئی پھانسی؟ پہلے بلا کو ہی، وہ خود چل کے گیا، تختہ دار پہ لٹکایا گیا، لٹک گیا. لیکن جو رنگا ہے، رنگا نے چیخو پکار کی، مزاحمت کی، ہاتھ پاؤں چھوڑ دیے، اور اس جو تختہ دار ہے وہاں تک جانے کے لیے جیل کا عملہ اور کو ٹانگوں ہاتھوں سے گھسیٹ کے لے کے گیا. وہاں لٹکایا، لیور کھینچا، نیچے سے کھل گیا ہول، جو ہے ہول کھلا، وہ لٹک گیا. ڈاکٹر نے پہلے تو بلا کی تصدیق کر دی تھی نبض دیکھ کے مر چکا ہے. وہ میں نے جملہ کہا ہینگ ہم ٹل ڈیتھ. لیکن جب رنگا کو دیکھا گیا تو رنگا جو ہے اس کی نبض چل رہی تھی. تو ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ 2 نوجوان جیل مجسٹریٹ اور سپرنٹینڈنٹ کے حکم پر 2 جیلر نوجوان نیچے گئے، انہوں نے ٹانگوں سے پکڑ کے کھینچا. پھانسی لگنے کے بعد مرا کیوں نہیں وہ؟ اب اس کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں جس سے مجھے شبہ کریٹ ہوا. میڈیکلی ڈاکٹروں سے میں نے پوچھا کہ جس شخص کو شراب پلائی جاتی ہے نا، اس کا سانس پھولتا ہے، یوں کرتا ہے، وہ سانس سے پھولے نا یوں کرتا ہے، تو اس کی سانس اوپر کی اوپر ہوتی ہے، وہ نیچے جاتی نہیں ہے. روح جو قبض ہوتی ہے نا، وہ روح نکلتی نہیں. اچھا. تو اس کو کرمنل تھا، کسی نے بتا دیا ہوگا، یا شراب کے نشے میں سانس پھول گیا، اوپر کا اوپر نیچے کا نیچے رہا. تو سانس جب تک اوپر سے نیچے نہ جائے تو دم نہیں نکلتا. دم کہتے ہیں نا سانس، دم نہیں نکلا اس کا. جب دم، اب یہ بھی ایک عذاب ہے، باقاعدہ عذاب ہے کہ پھانسی پر جھولنے کے باوجود، تختہ دار پر لٹکنے کے باوجود دم نہیں نکلا تو کیا کرنا پڑا؟ کھینچنا پڑا. کھینچ کے اس کو نیچے لایا گیا. جب کھینچ کے نیچے لایا گیا تو پھر سانس، جو پھولا ہوا سانس تھا، کیوں کر لیا آپ سانس پھول جائے، تو وہ نیچے آیا، تب اس کی نبض بند ہوئی. تب ڈاکٹر نے یہ تصدیق کی کہ ہینگڈ ہم ٹل ڈیتھ. اسے لٹکایا گیا اس وقت تک جب تک یہ مر نہیں گیا. اس طرح یہ مرا. 2 دن بعد اس کی رسومات پوری کی ان دونوں کی، اور رسومات میں جیل کا کوئی شخص بھی شامل نہیں ہوا. مطلب وہ رسوم زبردستی ہوئی. رنگا اور بلا پر ہر شخص تا دم حیات نفرین اور لعنت کا اظہار کرتا رہے گا. کیوں؟ انہوں نے تاوان لیا، پیسے کی دولت گئی نا، چھوڑ دیا بندے، قتل کیا، گولی ماری مار دیا. انہوں نے تاوان بھی لیا، اغوا بھی کیا، قتل بھی کیا، سنگینی بھی کی، بد اخلاقی بھی کی. لاش، اب جو ضربات آپ نے بتائی ہیں، کتنی ضربیں لگی؟ 21 وار. اب 21 وار کر کے آپ 9 عمر بچوں کو موت کی گھاٹ اتارتے ہیں. اس سے بڑی درندگی کیا ہو سکتی ہے؟ تو اس درندگی کو آج 47 سال بعد بھی قابل نفرین قرار دیا جا رہا ہے. اور میرے خیال میں بھارت کا جو بھارتی مجرمانہ ہسٹری ہے نا، کرائمنل ہسٹری، اس کا سب سے بڑا سیاہ بدترین باب ہے یہ، جو رنگا اور بلا نے رقم کیا. اور رنگا، دیکھیے فلمیں بنی، کئی کتابیں لکھی گئی، ان میں ایک بھی ایسا نہیں ہے کوئی ایونٹ جس میں ان کی تعریف کی جائے. اس فلموں میں بھی یہ ملعون اور مردود بنے نا، لوگوں نے لعن طاری کیا نا، تو وہ اپنے انجام کو پہنچ گئے. آج بھی گیتا چوپڑا اور سنجے چوپڑا ہیرو ہیں، بھارتی تاریخ کے ہیرو ہیں نا. وہ بھارتی تاریخ کے 9 نمبر ہیرو ہیں. ان کے نام پہ ایوارڈز بھی دیے جاتے ہیں، انہیں پریز بھی کیا جاتا ہے، ان کے حق میں لوگ آج دلائل بھی دیتے ہیں، مثال کے طور پر کیس پیش بھی کرتے ہیں. اب یہ جو کردار جنہوں نے گیتا اور سنجے کو درندگی کا نشانہ بنایا، وہ کلجیت سنگھ عرف رنگا کش. اب میں بتاؤں گا کش کیا ہے. کلجیت سنگھ عرف رنگا کش
اور دوسرا تھا جسوندر سنگھ عرف بلا. دونوں ہریانہ کے رہنے والے تھے. یہ کش کیوں کہتے تھے اس کو؟ کیوں؟ یہ ہریانہ کی جو ہندی ہے اس میں خوش کو کچھ کہتے ہیں. کش بہت خوش ہے, یہ بہت خوش رہنے والا شخص تھا, اسی لیے اس نے فیس کیا نا میڈیا کو آخری وقت پہ, ایک دن پہلے موت سے اپنی. تو اس کو کش ہریانہ کی زبان میں خوش کو کہتے ہیں, خوشی کو کہتے ہیں. یہ جو رنگا کش اپنا نام کے ساتھ لکھتا تھا, یہ رنگا کش خوش, یہ خوش باش خوش رہتا تھا. لیکن الزام اس نے اس پہ لگایا بلا پہ, اور بلے نے اس پہ لگایا کہ مجھے جرائم میں اس نے گھسیٹا. لیکن دونوں نے جرائم کا ایک آغاز اکٹھے کیا. ان دونوں کو شام نامی ان کے تیسرے دوست نے ملایا آپس میں, اور ملانے کے بعد ایک جملہ کہا تھا جو تاریخ کا حصہ ہے. شام کا ایک جملہ, شام جب پولیس کے پاس گرفتار ہوا تو اس نے کہا کہ میں نے ان کو سب کچھ سکھا دیا اور ان دونوں کی خوب گزرے گی. یہ اس کا جملہ پولیس کی تفتیشی مثل کا حصہ ہے جو شام کے حوالے سے جو پہلی بار بمبئی کے تھانے میں پکڑا گیا. اور ممبئی میں, اچھا بمبئی میں اس نے جو اغوا کیے نا ان سب میں یہ دونوں شامل تھے. مطلب اس نے ملانے کے بعد ان کو استعمال بھی پورا کیا ہے. شام نامی ان کے ساتھی نے ان دونوں کو استعمال کیا اور وہ اپنے انجام کو وہاں بمبئی میں پہنچا اور یہ دلی میں اپنے انجام کو پہنچے. اور تہاڑ جیل میں پھانسی کے بعد آج ان کا نام لیوا کوئی نہیں, جبکہ ان کے ہاتھوں ذبح ہونے والے, قتل ہونے والے, درندگی کا شکار گیتا اور سنجے آج بھی زندہ ہیں. اچھا, اس طرح کے جو سنگین کیسز ہیں جس کا انجام آپ نے ہمیں بتایا, پاکستان کے اندر بھی ایسے کیسز ہوتے ہیں. ابھی ریسنٹلی مصطفیٰ عامر قتل کیس ہوا, اس میں بھی یہی انجام ہونا چاہیے جو رنگا اور بلا کا حال ہوا. اور سب بدقسمتی ہے. خیر ہمارا خطہ ایک جیسا ہی ہے, متحدہ بر صغیر اگر ہو تو آپ اس کا خیال رکھیں ذہن میں, ہمیں پاکستان سے قبل یہاں جو ہمارے یہاں انصاف سے جڑی ہوئی جتنے پہلو ہو سکتے ہیں, میکسیمم پہلو, ان سب کے آگے کوئی نہ کوئی رکاوٹ کھڑی ہوئی ہے. بالخصوص ان کیسز میں جن میں اہم پرسنالٹیز انوالو ہوں, دولت کا بے تحاشا انوالومنٹ ہو, قانون سے زیادہ ملزم فریق کے ہاتھ ہوں, مدعی با اثر ہو, جو بھی انصاف کی راہ میں تو رکاوٹ ہیں. یہ انصاف کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں, کچھ دیدہ ہیں کچھ نادیدہ ہیں. مصطفیٰ عامر کیس جس کا آپ نے ذکر کیا, اس میں شہادتیں بہت ہیں لیکن دولت بھی بہت ہے, اثر پذیری بھی بہت ہے, سفارشیں بھی بہت ہیں, لمبے ہاتھ بھی ملزموں کے بہت ہیں. کیس ایک رخ سے دوسرے سے تیسرے اور اب چوتھے رخ پہ ہے. 4 مختلف پہلو, 4 مختلف رخ ہیں. ہر ایک کی خواہش ہے, ہر ذی شعور شخص کی, درد مند پاکستانی کی یہ خواہش ہے کہ مصطفیٰ عامر کے جتنے ذمہ داران ہیں وہ سارے کے سارے قتل کا جن نے ارتکاب کیا, شریک جرم رہے, ان سب کی سزا اور انجام اس طرح کا ہونا چاہیے. لیکن وہاں عوامی پریشر برداشت نہیں ہوا حکومت سے. ہمارے زیادہ تر حکمران جو ہے نا وہ عادی ہو چکے ہیں پریشر برداشت کرنے کے. ہم پہ تو ہر روز ہی پریشر پڑ رہا ہوتا ہے, اس لیے ذرا مشکل ہوتا ہے کہ فوری انصاف ہو. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت پولیس, پراسیکیوشن, عدالت ایز فار ایز مصطفیٰ عامر مرڈر کیسز کنسرن وہ ایک پیج پر ہیں. ایسی ہے, لگ رہا ہے کہ یہ مستوجب سزا ہیں اور واجب السزا ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور یہ لگ یہ رہا ہے کہ یہ جلد اسی طرح کا انجام سامنے آئے گا جس طرح اس کیس کا جس کا ہم نے تذکرہ کیا سنجے اور گیتا کا ہے. میرا خیال ہے کہ گیتا اور سنجے جیسا کیس, ایسے کیسز جو ہیں ان کو پاکستانی جو ہماری عدلیہ ہے وہ مثال میں, زینب تو کیس کا ہم نے حوالے دیا, وہ تو ہر 8 ماہ میں ہو گیا, یہ 4 سال پھر بھی لے گیا, وہ اپیلیں ساری 8 ماہ تک کمپلیٹ کر کے ان کو سزائے موت. تو اگر اس طرح کا معاملہ بن گیا اور خدا کرے کہ ہمارے عدالت میں اس طرح کی مثالیں جو ہیں وہ سامنے آئیں اور دوسروں کے لیے سبق, ارمغان اور اس کے ساتھی جو انوالو ہیں اس میں ان پہ عرصہ حیات تو تنگ ہوا ہے, چیخیں ان کی نکل رہی ہیں, قانون کا شکنجہ ان پہ پورا کسا گیا ہے.
اگر یہ دباؤ یہ پریشر برقرار رہتا ہے اور پبلک سینٹیمنٹس بھی ساتھ دیتے ہیں عدالتوں کے لیے آسانی ہوگی نا, تو پھر کیس اپنے منطقی انجام کو پہنچے گا اور انشاءاللہ یہ سزا پا جائیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی نوعمر تھا بچہ, اور وہ باقی اس کے کیس کے سائڈ پہلو جو ہے وہ تو علیحدہ ہیں. لیکن یہ جو مثال قائم کی ہے نا بھارتی عدالتوں نے اور ایمان صدر نے. اچھا یہ جو سنجے اور گیتا کا کیس ہے جس میں رنگا اور بلا مجھے, اس کی جو پارلیمنٹ ہے لوک سبھا, اس میں پاس گشت بہت سنی گئی, کئی دفعہ احتجاج کیا انہوں نے, جو ہے نا بائیکاٹ کر دیا سیشن کا. تو ہر سطح پہ اس پہ صدائے احتجاج بلند کی گئی. تو ہمارے ہاں بھی اگر ہمارے حکمران اور پارلیمنٹیرینز جو ہیں نا وہ اس طرح کے کیسوں کو مثال بنا کے ان کو ڈیبیٹیبل بنائیں, پارلیمنٹ کے فلور پہ ڈسکس کریں, تو اس سے جمہوریت بھی مستحکم ہوگی اور اس طرح کے جو کبھی مجرم ہوتے ہیں ان کی حوصلہ شکنی بھی ہوگی. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس طرح کی مثالوں کو سبق آموز طور پر لینے کے لیے کچھ نہ کچھ اقدامات ضرور کرنے چاہیے. رنگا اور بلا تو اپنے انجام کو پہنچ گئے, لیکن اس طرح کے جتنے بھی سنگین کیسز ہیں ان میں مجرمان کا یہی حال ہونا چاہیے جو رنگا اور بلا کا ہوا.